السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ رائٹر نیم اور ناول نیم آپ لوگ کلاس میں پتہ چل جائے گا۔ تو چلے اب ہم اسے بنا وقت سے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اے چل گاڑی میں بیٹھ جلدی سے، سنا نہیں تمہیں؟ وہ اس لیڈی کانسٹیبل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ اس نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے، نہ وہ جانتی تھی اس کا قصور کیا ہے، بس چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ تینوں لڑکیاں بھی تھیں۔ چل جلدی کر، اس سے کانسٹیبل نے دھکا دے کر گاڑی کے اندر کیا تھا۔ اس نے اس سے کانسٹیبل کو بولا، اے آنکھیں کس کو دکھا رہی ہے، نیچے کر۔ اس نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ آنکھیں کر نیچے، وہ اسے گھورے جا رہی تھی۔ نیچے کر، نہیں تو یہ لوگ بغیر بات کا کیس ٹھوک دیں گے، ساتھ بیٹھی لڑکی نے اسے کہا تھا۔ وہ بھی اسی کی عمر کی تھی۔ اس نے اپنا منہ نیچے کر لیا تھا۔ ان کل کی لونڈیوں کے کام دیکھو ذرا، ہمیں آنکھیں دکھاتی ہیں۔ وہ دوسری کانسٹیبل کو دیکھ کر ہنسی تھی۔ نہیں لگتا ہے جیل کی ہوا کھائے گی تو درست ہو جائے گی، ٹھیک کہہ رہی ہو۔ گاڑی پولیس اسٹیشن کے باہر رکی تھی۔ باقی تین لڑکیاں بھی اے رجو، بٹھا ان کو، نام وام پوچھے دھندا کرتی پکڑی گئی ہیں ساری، ماں باپ کی عزتوں کا نیلام کرتی پھرتی ہیں 4 پیسوں کے لیے۔ وہ کانسٹیبل ہنس کے بولی تھی، تیرا کیا جاتا ہے، ہمیں آدھی رات چھاپے مارنے پڑتے ہیں، پوچھ کون ہے، اور آئندہ ایسا کرے گی؟ ہاں بولو بیوی، کیا نام ہے تیرا؟ اس نے آنکھیں نیچے کرنے کو کہا تھا۔ اس سے کانسٹیبل نے پرکھا تھا، تیرا برکھا، اور تیرا؟ اب وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تیرا نام کیا ہے؟ انا۔ واہ، تیری شکل سے ملتا نام ہے، انا کی پوری ہے تو، بے باک کی تو چیک کر۔ دوسری بولی تھی، بے باک انا، ساری بے باکی نکل جائے گی اندر کی ہوا کھانے کے بعد۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ چل اندر۔ وہ دھکا دیتے ہوئے چاروں کو حوالات کے اندر پھینک گئی تھی۔ بیٹھ جاؤ، اپن کا نصیب یہی ہے، ایک نیچے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھی تینوں۔ انا آمنے سامنے منہ کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا کھیل کھیلا ہے زندگی نے اس کے ساتھ، کہ یہی سب لکھا تھا اس کے نصیب میں؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، کیوں زندگی نے اسے دھوکا دیا تھا؟ اب یہاں تو زندگی کو چیلنج کرنا رہ گیا تھا، پھر موت کو گلے لگانا رہ گیا تھا۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی، کیا کرے، کہاں جائے؟ اپنے نہیں رہے۔ ایک بہن تھی شادی شدہ، ایک چچی تھی نام کی۔ اے نکل یہاں سے چچی، میں کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی اور گھر بھی نہیں ہے، جہاں مرضی جا مر، پر اب نہیں رکھوں گی میں تجھے، مر گئے تیرے سارے۔ ایک ماں تھی، باپ تو بچپن میں ہی مر گیا تھا، اور ماں چچا کے گھر رہتی تھی، شیزا کا وہی سہارا تھی، اور ایک دن وہ بھی منہ لگا کر اسے بے سہارا کر گئی تھی۔ اب شیزا چچی کے رحم و کرم پر پڑ رہی تھی۔ 2 بیٹیاں تھیں اس کی، چچی کی نجمہ کی، اور سارا دن وہ کام کر کے تھک جاتی تھی، رات کو اپنے ہوش ہی نہیں ہوتے تھے کہ وہ کہاں پڑی ہے۔ اس کے 10,000 پرس سے غائب ہو گئے تھے، اور گھر میں غائب ہونے والی ہر چیز کا الزام شیزا پر آتا تھا۔ اسے اس نہ کیے سزا کی سزا مار پیٹ بھوک پیاس سے ملتی تھی، اب بھی 10,000 کا الزام اسی کے سر پر آتا۔ مجبور تھی، کوئی بھی تھا نہیں جو رکھتا۔ بہن کے سسرال نہیں جا سکتی تھی، کہیں اس کی وجہ سے اس کی بہن کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے وہ یہاں ہی سب برداشت کرتی تھی۔ چل نکل چچی، میں کہاں جاؤں گی، خدا کی قسم میں نے نہیں لیے پیسے آپ کے، میرا کون ہے؟ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر کھینچتے باہر کی جانب لے کے جا رہی تھی۔ اب تیرا کوئی نہیں ہے، سب مر گئے ہیں تیرے، میں نے ٹھیکہ نہیں لیا، چل نکل اب۔ آج وہ اس کے سامنے دوپٹے میں باہر نکل رہی تھی، جو کبھی عبایا کے بغیر نہیں نکلی تھی، خوبصورت اور معصوم چہرہ، نازک سا جسم، جو دنیا کی مار کھا کھا کے نیلا پڑ گیا تھا۔ چچی دروازہ کھولے پلیز، وہ دروازہ بجا رہی تھی، اور اپنے آپ کو سارے محلے کے آگے دوپٹے سے لپٹ رہی تھی۔ چچی، میرا کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی، خدا کا واسطہ کھول دیں۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ ارے شیزا، کیا ہوا ہے؟ سلیم بھائی چچا کو بولے، چچی کو بولے دروازہ کھولے، اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ باجی نجمہ، دروازہ کھولو، کیا مصیبت تجھے آ گئی ہے، کس نے بتایا ہے تجھے؟ اور شیزا اندر نہیں آئے گی باجی، میں چلا جاؤں گا، واپس بھی نہیں آؤں گا، اور اسے بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، کیا بکواس کر رہا ہے، اب سوچ لو، آپ جاؤ، میں دفع کرو۔ وہ اسے شیزا کو دیکھ کر چلائی تھی، تم جاؤ اندر۔ وہ شیزا کو دیکھ کر بولا تھا، کیا مسئلہ ہے تیرا، تجھے پتا ہے باجی کیا مسئلہ ہے میرا؟ وہ پان کی پیپ سائڈ پر تھوکتے ہوئے بولا، تجھے پتا ہے اچھی لگتی ہے مجھے، پھر جان بوجھ کر تو اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے؟ نہ ساری دنیا میں تجھے یہی منوس اچھی لگتی ہے، سب وہ کھا گئی، اپنے ماں باپ سب چھوڑ، میرا شوہر بھی، باجی جو بھی ہے اس کی خوبصورتی نے دیوانہ کر رکھا ہے، اماں سے بات کر کے نکاح پر ہاتھ اور صبر نہیں ہوتا۔ لعنت ہے تجھ پر نجمہ، ہاتھ سے لعنت دیتے ہوئے بولی تھی۔ لعنت کس بات کی؟ اسلامی طریقے سے نکاح کر کے لے کے جاؤں گا، پر میں نہیں ہونے دوں گی، سب کو کھا گئی ہے تو مجھے بہت پیارا ہے، میں نہیں چاہتی کچھ ہو تجھے باجی، جن کی آنی تھی آ گئی، تو اماں کو منائے نہیں تو میں اس کو یہاں سے لے کر جا کر خود نکاح کر لوں گا، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ہاں کر ہی تو دیا ہے اس نے پاگل، میں کچھ دن کے لیے اسے ناچو کے اڈے پر بیچ آؤں گا، پیسے بھی اچھے ملیں گے اس کے، خوبصورت بھی تو بلا کی ہے۔ ہائے، وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، لعنت ہے تجھ پر، بے شمار کرتی ہوں میں اماں سے بات، پر وعدہ کر، سے کچھ دن بعد دفع کر دے گا؟ ہاں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے نجمہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا بولا تھا، اماں
ماں جان نجمہ اپنی ماں کو سمجھا رہی تھی، کیسے مانوں، میرے دو ہی بچے ہیں، سلیم کی شادی کو لے کر کتنے ارمان ہیں میرے، اس نے نحوست کو میں اپنے سر پر کیوں سوار کروں، پہلے ہی سب کو کھا لیا، اماں مجھے پتا ہے تو ٹھیک کہہ رہی ہے، پر وہ مرا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کہہ رہا ہے نا مانے تو خود کے جائے گا، نہ مانی تو اسے خود لے جائے گا، پھر تو ٹھیک رہے گی، بیٹا رہے نہ رہے، شادی کے ارمان ویسے بھی کہہ رہا ہے چھوڑ دے گا کچھ دن میں رکھ کر، پھر کر لینا پورے سارے ارمان اپنے بیٹے کے، دیکھ اماں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بھی تو ارمان پورے ہو جائیں گے، پھر بعد میں اپنی پسند کی لیتی ہے نا بہو، اچھا ٹھیک ہے جو تم لوگوں ٹھیک لگے، کل کا دن چھوڑ کے پرسوں جمعہ ہے، وہ میرا پرانا سوٹ جو تھا نا گوٹے والا نیلا، وہ لے آنا، اس کو پورا آئے گا، ساتھ تو جوتی چوڑیاں خرید لینا، بس فضول کی چربی کوئی نہیں کرنی۔ اے سون، وہ کچن میں نیچے بیٹھی تھی، یہ لے مہندی، کل تیرا نکاح ہے، سلیم کے ساتھ ریحانہ کو بتایا ہے جائے گی وہ، پر کیوں میرا نکاح اس سے کیوں، شکر منا تجھے قبول کر کے عزت سے لے کے جا رہا ہے، زیادہ چڑچڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا فیصلہ سنا کے چلی گئی تھی اور شیزا کے آنسو نہیں رک رہے تھے، اس کو ایک نشے کے ساتھ باندھ دیا جا رہا تھا، اتنے نازوں سے اپنے دونوں بچوں کو پالا تھا، اس کے ماں باپ نے کیسے دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گئی تھی، وہ ہاں کرتی تھی تو اب بھی مرتی نہ کرتی، ہاں کرنی ہی پڑی تھی، امی ابو کی مجھے اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کے چلے گئے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے، ماں باپ کے بغیر نہیں ہوتی کوئی زندگی، کوئی نہیں پوچھتا، وہ اپنے ماں باپ کی تصویر دیکھ کر ان سے سوال کر رہی تھی اور زارا کی تار ہو رہی تھی، اگلے دن سے پھلکا اسی نیلے رنگ کے سوٹ میں تیار کیا گیا تھا، اس کی بہن ریحانہ نے، شیزا مجھے بہت دکھ ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، پر یہی تھا تمہارا نصیب، میری دعا ہے تم خوش رہو، دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو دی تھی، نکاح سادگی سے ہو کر وہ سلیم کے گھر اس کی دلہن بن کر بیٹھی تھی، ملے کی عورتیں سلیم کی قسمت پر رشک کر رہی تھی خوبصورت دلہن، سچ میں وہ کوئی پری ہی لگ رہی تھی اس پرانے سوٹ میں، گوری رنگت، گہری آنکھیں، گلابی ہونٹ اور بلاک کی مصیبت اس کے چہرے سے چلکتی تھی، دنیا کی چلاکی کو تو اس نے دور سے ہی نہیں دیکھا تھا، اے اب تو کہاں چلا، اماں آتا ہوں، دلہن انتظار کر رہی ہے، تو اب رات کے اس ٹائم کہاں جا رہا ہے، اماں تم لوگوں نے نہ اس کے نئے کپڑے لیے نہ کچھ، اور اب کیا میں بھی روکھا سوکھا چلا جاؤں، تحفہ لینے جا رہا ہوں، کوئی ابھی آیا کیا دو سونے کی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رائٹر جو ہیں وہ ایک جملے میں لفظ کھا کی جاتی ہیں، ایک جملہ اگر لکھنا ہے تو پورا تو بندہ کم از کم لکھے تاکہ پڑھنے میں تو آسانی ہے، آدھے جملے میں ورڈ جو ہے غائب ہوتے ہیں اور پڑھنے میں پھر مسئلہ ہوتا ہے، اب لکھا ہوا ہے کہ تحفہ لینے جا رہا ہوں، کوئی ابھی آیا کیا دوں سونے کی، ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا کہ پاگل ہو گیا ہے کیا، جتنی اس کی اوقات ہے اسے اتنا ہی رکھ، زیادہ سر پر ناچ رہا، کوئی بازار سے 200 والی انگوٹھی لا کر پہنا دے، اماں تو بھی نہ، وہ پان کی پیٹ سر پر گرا کر بولا تھا، چل آتا ہوں میں، وہ بائک لے کر وہیں نکل گیا تھا، اوئے یہ بتا یہ کیسی لگے گی تیری بھابھی کے ہاتھ میں، تو کچھ بھی دے دے سب سجے گا، یہ بات تو صحیح ہے، کمال کی چیز بنائی ہے بنانے والے نے، ہاتھ لگاؤ میلی ہو، راج کی رات بڑی قاتل ہے، وہ زور سے ہنسا تھا، چل اب جلدی کر، انتظار کری ہوگی بھابھی، ہاں چل میں پیسے دے کر آیا، پھر سامنے اس کے دوست نے روڈ پار کر کے بائک اسٹارٹ کی تھی، اس کے انتظار میں جیسے ہی روڈ کراس کرنے لگا، ایک تیز رفتار گاڑی ٹرن کرتے ہوئے اس کے ساتھ آ کر ٹکرائی تھی اور وہ دور جا گرا تھا، اس کے سر میں گہری چوٹ آئی تھی اور موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا تھا، آئے کون ہے، آرام سے پیٹو دروازہ، سلیم کی امی نے جیسے ہی دروازہ کھلا، چاچی وہ سلیم ہے، بکلایا ہوا کیوں ہے، کیا ہوا میرے بچے کو، سلیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، موقع پر ہی مر گیا ہے، کھا گئے میرے بچے کو، نجمہ میں نے کہا تھا نا تجھے، رو کے وہ شیزا کو بددعائیں دے رہی تھی، تجھے کہا تھا نا میں نے کہ وہ کھا جائے گی میرے بچوں کو، دلہن 2 گھنٹے کی دلہن تھی اور اب وہ بیوہ ہو گئی تھی، کیا کیا کھیل کھیل رہی تھی زندگی، نکال اس کو یہاں سے، اس کی ماں ہاتھ پکڑ کے اس کا کھڑی ہوئی بول رہی تھی، نکال، سارا محلہ اور خاندان والے دیکھ رہے ہیں، کہاں جائے گی خالہ، وہ ریحانہ نے اپنی بہن کو گرتے گرتے پکڑتے ہوئے بولا تھا، وہ کس نام کی بہن ہے اس کی، لے کے جائے اسے، ہم کہیں نہیں لے کے جائیں گے اسے، ریحانہ کا شوہر پھر اندر مردوں کے ساتھ شور سن کر باہر آتا، شادی تم کر کے لائی ہو اس کی، رکھو اپنے پاس، میں پہلے بھی نہیں راضی تھی پر اب تو بالکل بھی نہیں ہوں، سالی ہے تیری، اس کی بہن وہ ریحانہ کی طرف اشارہ کرتے بولی تھی، لے کے جا جس کو، اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، ریحانہ یہ فضول کا بوجھ میں اپنے سر پر نہیں ڈالوں گی، چلو میرے گھر سے نکلو، یہ خود سنبھالو خود کو، وہ کبھی اپنے شوہر کا منہ تک رہی تھی، کبھی شیزا کو چڑھ رہی ہو کہ تمہیں بھی چھوڑ جاؤں یہاں، وہ چلایا تھا ریحانہ شیزا کی طرف دیکھے بغیر منہ نیچے کیے باہر نکل گئی تھی، نجمہ کی چپ ہے، نکال سے چپ کر جا اماں، ابھی وقت نہیں ہے بولنے کا، وہ کسی نے شیزا کی طرف دیکھ کر اندر چلی گئی تھی، کون ہے، زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا، رات کے 10 بجے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے جیسے ابھی سب جم جائے گا، کون ہے اتنی رات کو، میں ہوں خالہ ناچو، خیر ہے، اس وقت وہ دروازہ کھلتے ہی بولی تھی، ہاں وہ نجمہ باجی نے بلایا ہے، اندر آنے دو اماں، السلام باجی، وعلیکم السلام، اندر آ،
خیر باجی اتنی رات کو بلایا، کام تھا تم سے؟ ہاں بولو۔ سلیم کی بہن میری ہی بہن ہے، کیا کام ہے؟ سلیم جسے نکاح کر کے لایا تھا ناچو اسے اپنے اڈے پر لے کے جا کے بیچتے ہیں۔ ہاں ایک تو میرے بھائی کو کھا کے اوپر سے اب ہم اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے، سکون ملے گا مجھے جب اس کو تو کسی ایسے انسان کو بیچے گا جو اسے نوچ کر کھائے گا۔ ٹھیک ہے باجی پر لے کر کیسے جاؤں؟ مجھ پر چھوڑ دے۔ شیزا ہے، شیزا جی چچی اور جیسے اندر آئی ناچو کی آنکھیں پھٹ گئی تھی، اتنی خوبصورت سلیم کی بیوی یہ ناچو ہے؟ ریحانہ نے بھیجا ہے کچھ دنوں کے لیے تمہیں لینے کے لیے، مان گیا اس کا میاں۔ پر چاچی میں کیسے باہر جاؤں؟ میں تو عدت میں ہوں۔ بس پرلی کون سی عدت ہے جو اپنی چادر پہن کر لینے آیا ہے یہ؟ شیزا نے اس کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا، گریبان کھلا، منہ میں پان، لمبے بال، ایسے انسان کو وہ نہیں جانتی تھی ریحانہ نے سسرال میں کوئی بھی ایسا ہو جانا۔ پر چچی میں نہیں جانتی یہ کون ہے، ایک بار آپی سے بات کروا دو، مجھے تسلی جو ہو جائے گی۔ ہم پر یقین نہیں ہے تجھے، اگر اتنی بری ہوں اپنے بھائی کا نکاح نہ کرواتی تیرے ساتھ، جا کے چادر لے کر آ۔ بھائی پر وہ پیچھے ہٹ گئی تھی، دل دھڑک کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا کچھ عجیب ہونے والا ہے۔ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ تو آپی کے گھر کا راستہ نہیں ہے، کسی اور روڈ پر اسے جاتے ہوئے دیکھ کر اس نے سوال کیا تھا۔ ہاں پر یہ کم راستہ ہے، یہاں سے جلدی آ جائے گا۔ وہ چپ کر گئی تھی، تھوڑی دیر بعد بائک رکی تھی، لوگ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے، بڑا سا کمرہ تھا۔ ارے ناچو بھائی خیر تو ہے نا؟ پیچھے آتے خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے سب بولے تھے واہ واہ نیا مال، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اور تم مجھے میری آپی کے یہ کہاں لے کر آئے ہو؟ تم مجھے میری آپی کے گھر چھوڑنے والے تھے، اب سے تیرا یہی گھر ہے، تجھے تیری چچی نے بھیج دیا ہے۔ شیزا کی بات سنتے ہی جان نکل گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اپنا منہ چھپائے وہ حیران تھی، سب کو تکلیف تھی، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے، جیسے اسے لگ رہا تھا سب جیسے بھوکے کتوں کی طرح وہ اس پہ چپٹ پڑیں گے۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا اٹھ کے شیزا کے پاس آیا۔ ارے واہ کیا چیز ہے ناجو بھائی، کیا چیز لے کر آئے ہو؟ دور ہو مجھ سے۔ شیزا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تھا، چھوڑ دے اسے۔ ناجو نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، ان ٹچ پیس ہے اور اس کی قیمت لاکھوں میں ہوگی، میں یہاں اس کو ہزاروں میں نہیں بیچ سکتا۔ اور شیزا کا منہ تک رہی تھی، کیا بولا جا رہا ہے؟ جانے دو مجھے، خدا کا واسطہ، میرا کیا قصور ہے جو تم لوگ مجھے یہاں لے کر آئے ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میرا کیا قصور ہے؟ تیرا قصور یہ ہے کہ تو خوبصورت اور خوبصورت بھی بلا کی ہے، جو تجھے ہاتھ لگائے گا قسمت والا ہی ہوگا۔ میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، خدا کا واسطہ مجھے جانے دو۔ وہ ناچو کے پاؤں پڑتی ہوئی بولی تھی، ایک بات بتا، تو جائے گی کہاں؟ کون ہے تیرا جس کے پاس تو جائے گی؟ جو تیری تھی وہی تیری دشمن نکلی، اس نے تجھے بیچ دیا۔ شیزا کیا بولتی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فری میں مجھے لاکھوں کا مال مل جائے گا، ناچو اس چہرے کو ہاتھ لگاتا بولا تھا۔ پیچھے رہو، مجھ سے لے کر جا اس کو، رضیہ اندر، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر پیچھے کی طرف مڑی تھی، تیرا تو باپ بھی جائے گا۔ ناجو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی سی کوشش کر رہی تھی خود کو چھڑوانے کی، پر ایک ناکام کوشش تھی۔ ایک بند کمرے میں وہ اسے بند کر کے وہ باہر چلا گیا تھا۔ کھولو دروازہ، خدا کا واسطہ، کیا تمہاری بہن نہیں ہے؟ پر ایسے لوگوں کو کیا اثر ہونا تھا جن کا ضمیر مر چکا ہو؟ وہ پیسے کے لیے کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ مجھے نہیں کھانا۔ عورت اندر آئی تھی جس کو ناچو نے کہا تھا، شیزا نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا، اس نے تو باہر کی دنیا تک نہیں دیکھی تھی، اور اگر نکلی بھی تھی تو پورا خود کو ڈھانپ کر نکلی تھی۔ نہ کھا کسی کا کچھ نہیں جانا، تو ہی مر جائے گی بھوک سے، وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ اگلے دن شام تک وہ وہیں رہی، رو رو کے اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی، اس کے نہ کیے کی سزا سے مل رہی تھی۔ اس کا قصور کیا تھا؟ آگے کیا ہونے والا تھا؟ اسے کچھ نہیں پتا تھا، اللہ سے خیر کی دعا مانگ رہی تھی، پر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چل اٹھ کھڑی ہو، ناجو کمرے میں آ کر بولا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے کے آئے۔ کمال کی چیز ڈھونڈی ہے ناجو تو نے؟ سامنے ایک 23 سال کی عمر کا آدمی پینٹ شرٹ میں شیزا کو دیکھ کر بولا تھا، کلب میں جان بھر دے گی۔ جی صاحب تبھی ہاتھ نہ لگایا، پہلے آپ کو اطلاع کری تھی، آپ دیکھو تو خوش ہو جاؤ گے۔ خوش کیا، مزہ آ گیا، کلب میں جان ڈال دے گی، یہ تو خود کا ٹھگ رکھا ہے۔ یہ چادر اتار، اس کی فگر چیک کروا، شکل ہی اچھی ہے کہ پوری شباب ہے۔ وہ آگے بڑھا تھا، دور رہو مجھ سے۔ وہ پیچھے کو ہٹی تھی، ناجو نے ایک زورا تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ ارے ناجو شرم کر، کتنی نازک لڑکی، ایسے درد نہ دے اس کو، صاحب کل سے پڑپڑا رہی ہے بہت۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی چادر اتار کے دور پھینک دی تھی، اور اس آدمی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ ہائے کیا شباب لایا ہے تو! ناجو نے پیچھے سے شیزا کو پکڑ لیا تھا، وہ آدمی شیزا کے قریب آیا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، خدا کی قسم کیا چیز بنائی ہے بنانے والے نے، چھوڑو مجھے۔ وہ چلا رہی تھی اور رو رہی تھی، گاڑی میں ڈالو اس کو، آج کی رات کلب شان بنے گی۔ یہ تھوڑا سونا ہوتا ہے، تھوڑا چاندی ہوتا ہے، پاؤں میں گھنگرو ہوتے ہیں، کلب میں اونچی بات میں گانا لگا تھا، 2-3 لڑکیاں ناچ رہی تھی۔ شیزا کی حالت گیر ہوئی تھی، اس سے ساڑی پہنا دی گئی تھی، چھوٹی سی بلاؤز پہنائی کی تھی۔ رو رو کے اس کا برا حال تھا، یہ کیسا کھیل کھیلے جا رہے تھے زندگی نے اس کے ساتھ، گھر سے کبھی ابائے کے بغیر باہر نہ نکلی تھی، اور اس کا جسم ننگا دنیا کے سامنے تھا، اس کا بس نہیں چلا تھا، وہ خود کو ہی مار ڈالے، پر ہاتھ باندھ کر آدھے کپڑوں میں اسے سب کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ارے نادر اتنا معصوم ہیرا، جی زران صاحب جو اسے خرید کے لایا ہے نا، لایا تھا نادر نے، اب شیزا کو باندھ کے کلب میں سب کے سامنے پیش کیا تھا، اس لیے تو آپ کے پیش خدمت کیا ہے۔ سب سے پہلے ایسے ہیرے کلب کے زینت بنتے اچھے نہیں لگتے۔ اور شیزا کو دیکھ کر بولا تھا، یہ تو
یہ تو زہرا بائی کے کوٹے کی شان میں اچھی لگے گی، تبھی اس کا فون بجا تھا، ہیلو ٹھیک ہے میں آتا ہوں، نہ تو اس کو زہرا بائی کے پاس لے گیا تھا اچھے سے تیار کر کے، اسے کل پیش کرنا تھا، ابھی مجھے کام ہے، تمہیں منہ بولی قیمت مل جائے گی، شکریہ شکریہ جناب، وہ کہہ کر شیزا کے پاس آیا تھا، گاڑی میں ڈال دو اس کو، سامنے کھڑے لڑکے کو بولا تھا، کہاں لے کے جا رہے ہو، چھوڑو مجھے یار یہ چیختی بہت ہے، رک میں کرتا ہوں اس کا انتظام، نادر آگے بڑھ کے اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر دیا، شیزا کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، اس کا جسم وہیں بے سود ہو گیا تھا، ارے ماشاء اللہ نادر میاں کیا بات ہے، کیا ہیرا چن کے لائے ہو، بیڈ پر پڑی شیزا کو دیکھ کر وہ عورت بولی تھی، کوٹے کو تو چار چاند لگا دے گی، ذرا ان کی رات کے بعد آپ کو اجازت ہوگی، ارے نادر میاں زران صاحب تو پھر زران ہے، ان کی بطوری تھی، یہ کوٹھا چلتا ہے، میں کرواتی ہوں کمرہ تیار، کسی چیز کی گنجائش نہ رہے، ویسے کمال ہیرا چنا ہے، بس کے قریب آ کر ماتھے سے انگلی پھیرتے ہوئے اس کی گردن اور گردن سے سینوں پہ ناک تک آئی تھی، تبھی شیزا کی آنکھ کھل گئی تھی، دور رہو مجھ سے، وہ ڈر کر بیڈ پر دور جا کر کونے میں بیٹھ گئی تھی، اب یہ تو بڑبڑاتی بھی ہے، وہ نادر کو دیکھ کر ہنسی تھی، اور کیا اب خوبصورت بلا ہو نخرے نہ ہو، ہاں ہاں تم بھی نہ نادر میاں، بس کے باہر جانے لگی، مجھے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، وہ زہرا بائی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی، تم بھی ایک عورت ہو تو کسی دوسری عورت کی عزت کو کیسے داؤ پر لگا سکتی ہو، میں سوداگر ہوں چندا بائی، ارے واہ ان میں بھی رکھ دیا، نادر نے لقمہ دیا تھا، ہاں نہ چاند کا ٹکڑا ملا ہے، چار چاند لگائے گی کوٹے کو، کوٹے کا نام سن کر شیزا کی جان نکلی تھی، کیسی جگہ پر آ گئی تھی وہ جہاں جینا صرف جہنم تھا، شام کو اسے زبردستی ایک بھاری بھرکم لہنگا بنایا گیا تھا، دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، کون ہے آج کی مہمان، میں بھی تو دیکھوں، آؤ تارا بھائی تمہارا جوڑا آ گیا ہے، چندا بھائی آج رات زران صاحب کی رات کو چاند لگانے کے بعد ہمارے کوٹھے کی چندا بنے گی، وہ شیزا کے چہرے کو دیکھ کر بولی تھی، تبھی جو پیچھے سے بولی تھی شیزا کے سامنے آئی، اسی کی عمر کی لڑکی تھی، نہایت ہی خوبصورت، شیزا چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، چلو اب تیار ہو گئی ہے، بس زران صاحب کا انتظار ہے، اتنے سب باقی کام دیکھ لو، سب اس کے پاس سے چلی گئی تھی، وہ آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، اگر بے بسی زندگی کے رائے آ جائے تو زیادہ بہتر ہے اسے داؤ پر لگانے سے موت کو گلے لگا لیا جائے، شیزا نے ایک دم اس کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا اور خود کو رونے سے روکے بغیر نہ رہ سکی، وہ چلی گئی تھی اپنی بات کہہ کر، شیزا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی، تبھی اس کی نظر اپنی چوڑیوں پر پڑی تھی، اس نے اپنے ہاتھ سے زور سے زمین پر مارا، کتنی چوڑیاں اس کا ہاتھ چیرتی ہوئی چلی گئی تھی، پھر اس کے دو تین نو پر چوڑیاں اٹھائی تھی، اپنے ہاتھ کی رگ پر مار لیا، دیکھتے دیکھتے خون کا فوارہ ہاتھ سے چل نکلا تھا، اور وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتے دیکھتے رو رو کے گنگی میں چلی گئی تھی، السلام علیکم، اچھا یہ کیا ہو گیا، اس نے دیکھو زہرا بھائی کیا کر لیا، شیزا کو گملے میں نیچے پڑی دیکھ کر لڑکی چلائی تھی، سب بھاگی ہوئی اس کی طرف آئی تھی، خدا خیر کرے کیا کر لیا اس نے، سب شیزا کے پاس جمع ہو گئے تھے، طبیب کو بلاؤ، کوئی وہ چلائی تھی، زران صاحب کو پتہ چل گیا تو جان سے ہی مار دیں گے ہمیں، پاگل ہو گئی زہرا بھائی، طبیب کا علاج نہیں ہے یہ، وہی تارا بھائی شیزا کو دیکھ کر بولی تھی، گاڑی نکالو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہوگا، پاگل ہوگئی اور تارا، اس وقت اس کی جان زیادہ ضروری ہے اور کچھ نہیں، کچھ رہے تھے زہرا بائی چھپ کر گئی تھی، اور کرنا بھی کیا تھا کیونکہ تارا کو کوٹھے کی شان تھی، اور وہ کوئی پھر اس سے ناراض کرنے کا لینا نہیں چاہتی تھی، شیزا کی آنکھ کھلی، وہ اسپتال میں تھی، کیا تم نے، ایک لڑکی تارا بائی کے ساتھ اندر آئی تھی، شیزا کو چکر آ رہے تھے، اس سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، تارا نہ ہوتی تو بچ بھی نہیں سکتی تھی، اس نے تارا کی طرف دیکھا تھا، تم جا اس کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آ، یہی اس کے پاس ہوں میں، جی تارا بائی کیوں بچایا ہے مجھے، شیزا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، تم اپنے گھر والوں کا بتا دو، میں انہیں اطلاع دیتی ہوں، کوئی نہیں ہے میرا، شیزا نے کہہ کر دوسری طرف منہ موڑ لیا تھا، ہماری بات سنو، یہ کپڑے پہنو، اسلم میاں باہر ایک لڑکے کو آواز دی تھی اس نے، جی باجی اس نے ساتھ لے جاؤ، یہ پتہ ہے یہاں چھوڑ دینا، اور بتانا کہ ہم نے بھیجا ہے، جی باجی جلدی نکلو، اس نے شیزا کا ہاتھ پکڑتے اٹھایا تھا، اسے چکر آ رہے تھے، ہماری بات سنو، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں جتنی بری بن کے رہو گی دنیا تمہیں اتنی سلامی پیش کرے گی، نہیں تو تمہارا نصیب ہی کوٹھے اور نشے کے اڈے بن جائیں گے، یہ دارالمان کا پتہ ہے، یہاں ہماری جاننے والی رہتی ہے، تم یہاں محفوظ رہو گے، شیزا اس کے گلے لگ گئی تھی، جا وقت نہیں ہے، جلدی سے چکر آتے سر کے ساتھ شیزا ہسپتال کے کمرے سے نکل گئی، 2 گھنٹے بعد ایک کمارے کے سامنے گاڑی روکی، سامنے کسی دارالمان کا نام لکھا تھا، اب یہیں بیٹھے ہیں میں پتہ کر کے آتا ہوں، 5 منٹ بعد وہ آیا تھا، باجی جن کا نام باجی تارا نے لکھا تھا وہ تو بہت ہو گئی ہیں، 2 ماہ ہوئے ہیں، اب کیا کروں، واپس تو میں لے کر نہیں جا سکتا، اور کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے کوئی جاننے والے تو ہوں گے، انہیں بتاؤ کہ آپ کو تارا نے بیچا ہے، جی بھی ٹھیک ہے، وہ واپس گیا، پھر 5 منٹ بعد آیا تھا، باجی وہ کہہ رہی ہیں تارا باجی جو جانتی ہیں آپ آ جائیں، تم فکر نہ کرو، تم یہاں محفوظ ہو، سامنے ایک عورت 30 سال کی عمر کی پان کھا رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی جو شیزا کے ساتھ آیا تھا، جن کا خیال رکھنا، تارا باجی کی مہمان ہے، ہاں ہاں فکر ہی نہ کرو، اپنا منہ تو کھول لو لڑکی، یہاں کوئی نہیں ہے، جی
جی اتنا ہی وہ کہہ سکی تھی، اس کی آواز سے رک گئی تھی شیزا کا چہرہ دیکھ کر۔ جمیلہ کہاں مر گئی؟ جی 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 آپا یہ لڑکی کو لے کر چار مہمان ہیں خانے میں، جی چلو میرے ساتھ۔ شیزا اس کو لے کر پیچھے چل گئی تھی۔ کمرے میں نیچے ہی 8-10 بستر لگے تھے۔ کون ہے؟ جمیلہ آپا ہے، کسی کی عمر کی لڑکی اس کے پاس آئی تھی۔ نہیں مہمان ہے۔ ہاں اس نے ٹائٹ کپڑے اور گلے میں دوپٹہ ڈالا تھا، اس کے جسم کا ایک ایک عضو حصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، شیزا نے اس کے ہاتھ ملایا تھا۔ یہ بستر تمہارا ہے، ساتھ والا میرا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر شیزا کو بتا رہی تھی، اے لڑکیاں سنو، یہ نہیں آئی اب خاص مہمان ہے، کوشش کرنا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ عورت اندر آئی تھی اور شیزا پر نظر ڈالتے اس نے سب کو بولا تھا، جی آپا نہیں ہوگی مونا، تم بتا دینا سب۔ جی آپا جو شیزا اس سے آ کر ملی تھی وہ مونا تھی۔ رات ہو گئی تھی جو شیزا کو چھوڑنے آیا تھا وہ چلا گیا تھا۔ سب لڑکے اسی کی عمر کی تھی۔ مونا یہ تمہارا سامنے سے بولتا ہوا ایک لڑکا آیا تھا اور شیزا کو دیکھ کر وہیں رک گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ نہیں آئی ہے، مونا نے بتایا۔ صحیح ہے، لو میں یہ لایا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا شوکت مونا کو پکارتے ہوئے بولا تھا، ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ پہلی رات تھی اور شیزا کے ساتھ ہاتھ پر پٹی بندھی تھی، خون نکلنے کی وجہ سے اس کی طبیعت تھوڑی ڈھیلی ہوئی تھی۔ سوچتے سوچتے کل اس کی آنکھ لگی سے پتہ نہ چلا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پاس لیٹا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، مونا اس کے پاس لیٹی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک دم اٹھ گئی تھی۔ سب جاگ جائیں گے، نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا تمہارے پاس آ کر بیٹھ جاؤں۔ ایک بات پوچھوں؟ شیزا کو دیکھ کر وہ بولی تھی۔ شیزا نے کہا، کبھی وہ کیا ہے کیا؟ وہ عجیب سے سوال پر حیران ہوئی تھی اور پریشان بھی ہوئی تھی۔ مطلب شیزا پیار نہیں کیا کبھی؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیسبین کا نام سنا ہے؟ نہیں شیزا سچ میں نہیں سنا تھا۔ نہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ پیار ہوتا ہے پاگل، ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ شیزا کے نزدیک ہو کر بولی تھی، مجھے تم اچھی لگی ہے۔ اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولی تھی، کیا کر رہی ہو تم؟ سنو تو بتاتی ہوں۔ شیزا کو نہیں پتا تھا کہ وہ بات کیا کر رہی ہے۔ دیکھو میری بات سنو، شیزا کے سینے کو چھوتے ہوئے بولی تھی، کیا کر رہی ہو یہ اب کے؟ شیزا کا چلا کر بولی تھی اور سب کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کیا ہوا مونا؟ کچھ نہیں، ڈرامے کر رہی ہے؟ کیسے ڈرامہ؟ ایک بولی تھی میں کچھ نہیں کر رہی ہے، عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ سب ایک دم ہنستی تھی، کیسے عجیب؟ ایک دم بولی تو شیزا کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا تھا۔ چلو اب سو جاؤ۔ مونا سب کو کہہ کر اپنے بستر پہ چلی گئی تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے، شیزا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب بھی وہ غلط دباؤ میں آ گئی تھی۔ وہ کیا کرے، کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا، اسے نہیں رہنا تھا یہاں پر۔ تبھی وہ چپ کر کے اٹھی اور دبے پاؤں دارالمعاد سے نکل گئی تھی اور ڈر کے مارے بھاگی جا رہی تھی۔ بس اسے نہیں پتا تھا اس نے کہاں جانا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ روڈ پر آ گئی تھی اور اس کا سر فٹ پاتھ پر لگتا بچا تھا۔ 3 دن سے بھوکی ہوئی تھی اور اوپر سے ہاتھ کی کٹی رگ نے اسے مزید کمزور کر دیا تھا۔ اٹھ کر ہمت کر کے وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی۔ سامنے ایک بوڑھی عورت اپنے کتے کو روٹی کھلا رہی تھی۔ اس نے شیزا کی طرف دیکھا، یہ کھائے گی؟ اس نے شیزا کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں ہاں شیزا پاگلوں کی طرح ہاں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے کتے کی روٹی میں سے آدھی توڑ کے اسے دے دی تھی اور شیزا کے آنسو نہیں رک رہے تھے، بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا۔ آج کیسا وقت آ گیا تھا، اسے کتے کی جھوٹی روٹی کھانی پڑی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بڑے بڑے لقمے دے کر توڑی تھی۔ اور کھائے گی؟ ہاں شیزا نے جلدی سے سر ہلایا تھا۔ سامنے ہوٹل ہے نا، وہاں بانٹ رہا ہے ایک آدمی، جا جلدی سے لے آ، کہیں ختم نہ ہو جائے۔ شیزا بھاگ کر اٹھی تھی، سڑک کے پار گئی، ہوٹل کا دروازہ کھولا، اتنے میں پولیس نے چھاپا مار دیا۔ وہ ایک دم اپنے خیال سے باہر آئی تھی۔ سامنے کانسٹیبل ہاتھ میں ڈنڈا لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تجھے بلا رہی ہوں، بحری ہے کیا؟ شیزا چپ کر کے اس کے منہ کو تک رہی تھی۔ آنکھیں نیچے کر اپنی۔ شیزا بے سود اس سے تکتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا آنکھیں نیچے کر۔ گالی دینے کے دیر تھی اور شیزا نے اس کے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا اس کے ہاتھ سے چھینا تھا اور دیکھتے دیکھتے اس کے سر میں دے مارا تھا اور وہ نیچے گری تو شور و دور سے آواز سے رونے لگی تھی۔ تم نے کیا کیا؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ساری زندگی واسطے اندر کر دے گی؟ ساتھ بیٹھی برکھا پاس اس کے بولی تھی۔ شور کی آواز سن کے دوسری کانسٹیبل اندر آئی تھی، اسے شور مچا رہا تھا۔ تم نے ابھی اتنی بولی تھی کہ پیچھے سے شیزا نے اس کے سر میں ڈنڈا دے مارا تھا۔ پاگل ہو گئی کیا؟ کون سا خون سوار ہو گیا ہے؟ ہاں پاگل ہو گئی ہوں میں۔ کس کو بولا کتیا؟ مجھے کتیا میں نہیں ہوں۔ شیزا نے اس کے بالوں سے پکڑ کہا تھا، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ وہ گمنامی میں پڑی تھی۔ کیا بولی تھی؟ دھندا کرتی ہے، کوئی بھی اپنی مرضی سے گھر سے نہیں نکلتی، حالات نکالتے ہیں، یہ کہہ کر اس نے اس کے سر پر پھر ڈنڈا مارا تھا۔ پھر اس نے دوسرے کے بال پکڑے۔ کوئی بھی خود سے نشے کے بارے میں ننگی نہیں کھڑی ہوتی، حالات کرتے ہیں ننگا۔ اور ایک اور زوردار ڈنڈا اس کے سر میں مارا تھا۔ پھر وہ پہلی والی کے پاس آئی تھی، اس کے بال پکڑے۔ کوئی بھی کوٹھوں کی زینت خود نہیں بنتا، بھوکے کتے بناتے ہیں، اور کوئی بھی دھندا کرنے کے لیے کسی کے نیچے اپنی مرضی سے نہیں پڑتی، مجبوریاں کرواتی ہیں سب۔ وہ دیوانہ واری میں مار رہی تھی۔ اب بس کر۔ برکھا کے بڑکے سے روکا تھا۔ اس کے بعد میں مجبور نہیں ہوں، ان کے بعد میں مجبور نہیں ہوں۔ وہ چلائی تھی، مجھے کہیں بھی ملنا، سلام کر کے گزر جانا۔ میں شیزا نہیں ہوں، مر گئی شیزا، میں انا ہوں، اور آج کے بعد انا بتائے گی دنیا کو کہ خراب اور غلط کیا ہوتا ہے۔ چمک رہی ہو تم لوگ، ذات کے کسی بھوکے کتے کا نوالا بننا ہے۔ تینوں آگے بڑھی۔ چل چل باہر۔ 2 کانسٹیبل پہرا دے رہے تھے، دونوں اپنی مستی میں مست موبائل پر فحاشی دیکھ رہے تھے۔ پیچھے سے انا نے دونوں کے سر پر وار کیا، وہ بھی وہیں ڈیر ہو گئے تھے۔ چلو چلو نکل جلدی، برکھا نے سب کو کہا تھا۔ انا رکی اور واپس آئی۔ اب کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کانسٹیبل کے جیب سے جتنی بھی رشوت کی رقم تھی اتاری۔ ایک کے گلے میں سونے کی چین تھی، اس نے گھڑی اچھی پہنی ہوئی تھی، سب اتار کے لے گئی تھی۔ تھو ہے کتوں پر ان کی،
تو ان کو تھوک کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی، بس یہیں روک دے ایک جھونپڑی والوں کے ایریا میں اتر گئی تھی۔ کیا کمال ہے تیرا نا، اب تو چپ نہیں تو اب تو چپ نہیں تو تجھے 500 کی سزا ضرور دیں گے یہ لوگ، ہے نا؟ چپ رہی تھی تو کہاں جائے گی برکھا، پتہ نہیں ہے اب ان کا کون سا کوئی ٹھکانا ہے، اور تو آنا پتہ نہیں ہیلو تو بھی اپن کی طرح بے گھر ہے۔ اچھا آج رات میرے پاس رک جا، کل کو نکل جانا، دونوں پولیس کو مار کے نکلی ہو اب انا، اب تجھے پال کتوں کی طرح وہ ڈھونڈیں گے، بس یہیں رک جا بابو سنبھل کے۔ رکشے والا جاننے والا تھا اس کا نام پائل ہے، اب ان کی جگری ہے، برکھا نے کہا تھا اندر آؤ۔ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، اندر ایک بوڑھی عورت تھی جو کھانس رہی تھی۔ اب پائل میری دوا نہیں لائی، میرا سانس نہیں ٹھیک سے آ رہا، اماں وہ ایک دم سے چپ کر گئی تھی۔ یہ لو پاس کوئی اسٹور ہے تو جلدی سے ان کے لیے دوا لے آؤ۔ انا کے منہ کی طرف دیکھ کر وہ ایک دم نیچے میں کر کے رو پڑی تھی۔ مجبوری کرواتی ہے سب، میں سمجھ سکتی ہوں، جاؤ ان کے لیے دوا لے آؤ، بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو بھی ملے تو لے آنا۔ برکھا بولی میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ ہاں لے آنا ہے، ابھی 15 منٹ تک آتی ہوں میں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف چلی گئی تھی، پیسہ لے کر آئی تھی، اس کی ماں کو سردی لگی تھی۔ انا اٹھی اور آگے بڑھ کر ان پر ہاتھ کیا تھا، ہاتھ پر چوٹ کی وجہ سے انا کے ہاتھ بھی درد کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں پائل کھانا لائی، ماں کی دوائی، تینوں ایسی ہی تھی جیسے پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکی ہوں۔ آج پیٹ بھر کے کھانا انا نے کھانا کھایا تھا، اب کیا کرے گی انا؟ پائل نے کھانے کے بعد سوال کیا تھا، پولیس تو ڈھونڈے گی پاگل کتوں کی طرح، اپنے گھر چلی جا، کوئی گھر نہیں ہے میرا، اب یہ دنیا ہی میرا گھر ہے، تو بھی اپن کی طرح یتیم ہے، قسمت ہے ہم جیسوں کی۔ اپن کا باپ بچپن میں مر گیا تھا، ماں نے دوسری شادی کر لی، میں بوجھ بن گئی تھی، اس لیے کوئی در ہی نہ بچا تھا، اب دنیا کے خواہش جہاں جہاں جگہ ملتی ہے سونے سو جاتی ہوں مست مولا۔ وہ منگائی لیتے ہوئے بولی تھی، جب پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کسی لنگر کھانے چلی جاتی ہوں، لیٹتے ہوئے بولی تھی، پر آج تک اپن نے کبھی اپنے جسم کا سودا نہیں کیا۔ تو پاگل ہے پائل، جو پہنچ جاتی ہے تیری ماں نہیں ہے، میں مجبوری میں جاتی ہوں۔ اذان ہونے لگی تھی، تینوں وہیں لیٹ گئی تھی۔ انا اٹھ، باہر پولیس کی گاڑی کی آواز آ رہی ہے، او تیری۔ برکھا اچھل کے اٹھی تھی، میں تو چھپ جاؤں گی، تم لوگ نکلو کہیں بھی چلی جانا انا، برکھا نے کہا تھا۔ کوئی پتہ نہیں، انا نے جواب دیا۔ چل ایک تو احسان کیا رات ہم پر، اب میں کرتی ہوں، پکی پکی نہیں رکھوں گی احسان کا بدلہ احسان، برکھا نے کہا تھا۔ نکلو اب، پائل چلائی تھی، چل انا پیچھے سے نکل جاؤ۔ انا پائل کے ہاتھ پکڑ شکریہ، اس کے گلے لگی تھی، چلو اب جلدی نکلو۔ دونوں پیچھے دروازے سے باہر نکل گئی تھی، جلدی چل انا، برکھا آگے تھی اور انا پیچھے، بھاگتے بھاگتے وہ کھیتوں سے ہوتی ہوئی ایک سڑک پر نکل آئی تھی۔ برکھا نے کوئی پتہ دیا تھا، وہاں جانا تھا، 1 گھنٹے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچی تھی، بس یہیں رک جا۔ سڑک کے بیچوں بیچ وہ انا اتری تھی، ایک سائڈ پر بہت اونچا مٹی کا ٹیلا تھا اور ایک سائڈ چھوٹی سی نہر، اس کے بعد کھیت۔ یہ کیسی جگہ ہے، نہ کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات، اس گاؤں میں میری ایک ماسی رہتی ہے، جب کبھی دل کرتا ہے ملنے آ جاتی ہوں، پر یہاں سے آگے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دیکھ رہی ہے نا ٹھیلا، اس کے پاس رہتے ہیں زمیندار وجاہت، اور یہ اس سائڈ نہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، زمیندار زمان اور اندابا، ان کی دشمنی زمانے سے چلتی آ رہی ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اور برکھا بتا رہی تھی، یہ جو وجاہت ہے نا برا نہیں ہے پر اچھا بھی نہیں ہے، بہت سے کرائم کی دنیا میں ہاتھ ہے اس کا، تو یہ جو زمان ہے نا یہ بڑے ہی اللہ قسم کے بھلے لوگ ہیں، اپنے گاؤں والوں کا خیال رکھتے ہیں، گاؤں کی حالت بھی دیکھ کے خوبصورت ہے، یہی رہتی ہے میری خالہ، اسکول بنائے ہوئے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، لنگر یہاں سب بانٹتے ہیں، یہاں سے اجازت نہیں ہے کسی کو گزرنے کی، خوش قسمت ہے کوئی گاڑی گزر جائے تو بھلا ہے ان کا، نہیں تو وجاہت کے لوگ پکڑ لیتے ہیں، آگے کچھ لوگ میز کرسی رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے برکھا کیسی ہے، ٹھیک ہوں، بتا بھاؤ تو بتا، میں ٹھیک ہوں، یہ کون ہے؟ برکھا کی طرف دیکھ کر وہ بولا تھا، یہ میری جگری ہے، خالہ سے ملوانے لائی ہوں۔ صحیح ہے پھر، جس دن چل پھر دونوں آگے نکل پڑے تھے، یہ زمان کے بندے ہیں، یہاں ان کا پہرا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ غلط ہو اور کوئی نیا آئے تو پہچان لیتے ہیں، کہہ کر وہ گاؤں کی سڑک پر مڑ گئی تھی۔ گاؤں واقعی بہت صاف ستھرا تھا، ہریالی ہر جگہ، کوئی گھر نہیں تھا۔ خالہ وہ سامنے بھاگے عورت کے گلے لگی تھی، کیسی ہے میری بچی، اب کہ تو بڑی دن بعد آئی ہے؟ ہاں خالہ بس، یہ کون ہے؟ میری سکھی ہے، اچھا اچھا آؤ بیٹا۔ مونا کے گلے لگ کر بنتے لے گئی تھی، دونوں کے لیے کھانا تیار کیا، دونوں نے کھانا کھایا پھر لیٹ گئی تھی۔ برکھا انا نے آواز دی تھی، ہاں رات ڈلنے والی ہے، مغرب ہوتی ہے، ہم یہاں سے نکل جائیں گے، پاگل ہے کیا، رات کیوں خراب کری ہے، صبح چلے جائیں گے، کوئی ٹھکانا ہے کیا تیرے پاس جو رات کو رک رہے ہیں؟ وہی ٹھیک ہے، اسی کا تو انتظام کرنا ہے۔ برکھا نے منہ بنا کر کہا تھا، تیری نظر میں کوئی ایسا ہے جو کام دے، اس کی قیمت بھی جیسے تو نے وہ پولیس والوں کو مارا ہے اس حساب سے ایک بندہ ہے، سپاری ملتی لوگوں کی ہڈی بسری توڑنے کی، اسے پھر جو کام کرتا ہے اس کے پیسے دیتا ہے۔ 1 2 بار میں نے کیا تھا جب اس پیٹ نے مجبور کیا، بس پھر شام ڈلتے ہی نکلتے ہیں۔ میں نے کچھ کپڑے لینے ہیں جو ویسے ہیں میرے پاس، کسی پارلر کا پتہ ہے تیرے پاس؟ ہاں 200 لیتی ہے پورے 4 بال اتارنے کے۔ انا مسکرا دی تھی، یار رات گزار لے، نہیں ہے نا تو نے رکنا ہے تو رک جا، پر مجھے اس کا پتہ دے دو۔ یار تو ایسے کیسے کرے گی؟ برکھا نے دیکھ کر کہا تھا، مسئلہ نہیں ہے،
مسلط نہیں کر رہی تم پر میں اپنا آپ، آج کے بعد انا زندگی کیسے گزرے گی؟ اچھا اچھا چلتے ہیں اب تو سونے دینا تھوڑی دیر تک۔ وہ منہ موڑ کر لیٹ گئی تھی، مگر کی اذان ہو رہی تھی جب وہ اٹھی اور وہاں سے نکلی تھی۔ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہے؟ ایک آدمی نے سڑک پر دونوں کو جاتے دیکھا پوچھا، ضروری ہے اس لیے نکل رہی ہیں؟ تبھی گاڑی ادھر آ کر رکی تھی۔ چھوٹے سا یہاں پر سامنے گاڑی میں اچھا خاصا ہینڈسم سا لڑکا 27 28 سال کا تھا، جسے وہ مالک کہہ رہا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، سب کو پتا ہے یہاں اس وقت ٹھیک نہیں ہے نکلنا۔ مالک وہ یہ لڑکیاں جی جی چھوٹے سائیں برکھا آ کے پڑی تھی، وہ شہر جانا ہے، یہ انا ہے نا، اس کی ماں بیمار ہے۔ انا اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی، اس لیے ضروری ہے؟ اچھا گاڑی میں بیٹھو، شہر تک میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ڈوب دار آواز میں، وائٹ شرٹ پینٹ میں، بلیک چشمہ لگائے، ہلکی سی داڑھی میں، کوئی بھی لڑکی دیکھ کے اسے دوبارہ دیکھے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ چل انا جلدی آ جا۔ اس نے جلدی سے انا کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ تم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اس وقت یہاں نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس نے ڈوبدار آواز میں کہا تھا۔ مالک بس بات ہی ایسی ہو گئی تھی، وہ کیا کہ چپ ہو گیا تھا۔ انا باہر کی طرف دیکھتی رہی تھی، کیا ہوا ان کی ماں کو؟ وہ سائیں بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ گھنٹے بعد گاڑی شہر میں رکی تھی۔ چلو اب یہاں سے تم نے جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ یہ لو جی مالک، دونوں نے گاڑی سے اترنے لگی تھی۔ رکو، اس نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ برکھا اتر گئی تھی اور انا اتر رہی تھی۔ انا نے پیچھے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، یہ کچھ پیسے ہیں، رکھ لو کام آئیں گے۔ انا نے ہاتھ سے پکڑے، وہ اس کی طرف اس کے چہرے کو تک رہا تھا اور نیچے اتر گئی۔ دونوں گاڑی سے اتر کر آگے چلتی تھی، پر وہ ابھی تک نہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تبھی انا نے پیچھے مڑ کے اس کی جانب دیکھا، اس کا پلٹنا اور سر سے دوپٹہ اترنا اسے ایک عجیب سی سار میں پھیر کیا تھا۔ جب وہ مڑی تب اسے پیچھے گاڑی کی آواز ہوش میں لائی تھی۔ دونوں ایک چھوٹے سے بازار میں گئی تھی۔ کون سے کپڑے لے گی؟ جینس شرٹ؟ تو جینس پہنے گی؟ برکھا نے رک کر پوچھا، تجھے منع نہیں ہے تو پھر مجھے کیوں ہے؟ یہ بھی ہے؟ اس نے دو اپنی دو برکھا کی لی تھی، بھی چھوٹے سے ڈھابے پر کھانا کھایا۔ اٹھ جلدی، پولیس نہ آ جائے یہاں پر، کھانا کہیں اور بیٹھ کے کھا لیں گے۔ دونوں جلدی میں اٹھی تو چلی گئی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد ایک ہوٹل نظر آیا تھا۔ چل کہاں؟ وہاں سامنے، انا نے کہا تھا۔ اندر جا کر اس نے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے کو دیکھا، کمرہ مل سکتا ہے کرائے پر؟ جی کتنے دن کے لیے چاہیے آپ کو؟ 2 دن، انا نے کہا تھا۔ برکھا چپ کر کے اسے دیکھتی رہی تھی۔ یہ لے چابی، پیسے جمع کروا دیے ہیں؟ دونوں کمرے میں آئی تھی، بچا ہوا کھانا کھایا۔ ویسے ایک بات ہے برکھا، کھاتے بولی تھی، تیرے ساتھ مزہ آ گیا، مرنا تو ویسے بھی ہے، پر اب میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ خدا قسم یہ جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے، یہ میں پہن کر آئی۔ روک کر وہ کھانا چھوڑ کر جو انا کے نے کپڑے خریدے تھے اس کو اٹھا کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ ارے واہ! ارے واہ انا، چیک کر کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا ہے، اس نے وہ تو سے جواب دیا تھا اور اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ انا برکھا نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تھینک یو یارا، آج تک کوئی بھوکی کو کھانا کھلانے والے اور تن ڈھکنے والا نہیں ملا۔ بس ایموشنل نہ ہو، میں آتی ہوں، پھر اس آدمی کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے اپنے اوپر سے چادر اتاری اور طے کر کے سائڈ پر رکھی تھی۔ جب واش روم سے نکلی برکھا پلکیں چپکانا بھول گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی؟ کچھ نہیں، وہ کہہ کر اٹھی تھی۔ انا کے بال لمبے تھے فی الحال، اس نے فولڈ کر کے اوپر کو لپٹ لیے تھے۔ کرم دادا سے ملنا ہے؟ دونوں کو اندر آئی تھی۔ دادا یہ لڑکیاں آئی ہیں؟ ارے برکھا بچہ کیسے ہو دادا؟ میں کرم ہے اس ذات کا، ایک ورکشاپ میں ایک کمرے میں وہ بیٹھا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کام چاہیے تھا۔ یہ میری جگری ہے، میرے ساتھ ہی کرے گی۔ کام تو ہے کل صبح ہونے سے پہلے کرنا۔ جی ہو جائے گا، کام بتائیں؟ انا نے دونوں کو جواب دیا تھا۔ ایک بندے کے ہاتھ پاؤں توڑنے ہیں۔ ٹھیک ہے، انا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ پیسے؟ انا 20,000 ڈن ہو گیا۔ ایڈریس؟ اس نے آتے پیسے اور ایڈریس انا کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ دونوں باہر آ گئی تھی۔ اے انا رک، پیسے دے یار، سگریٹ کی طلب ہو رہی ہے، کل سے نہیں پیا۔ انا نے کچھ پیسے سے دیے تھے اور سامنے پان والے سے سگریٹ کے منہ میں لے کر جلانے لگی تھی۔ تبھی انا نے ہاتھ آگے کر دیا تھا۔ کیا مجھے بھی دے؟ نہیں تو رہنے دے، میری تو عادت ہے، اچھی چیز نہیں ہے یہ، برکھا نے کہا تھا۔ تیرے لیے اچھی ہے، میرے لیے نہیں۔ انا نے اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے منہ میں رکھ لیا تھا اور ایک ادا سے دھواں منہ سے نکالا تھا۔ رات کے پہر وہ ایک محلے میں پہنچی۔ انا نے ہاتھ میں ایک مضبوط ڈنڈا پکڑا تھا۔ گھر کے قریب پہنچ کے انہوں نے دیکھا دیوار چھوٹی تھی پر گھر پکا بنا ہوتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی مدد سے دیوار پر لانگ تھی۔ اندر سے ایک لڑکی کی آواز آ رہی تھی، رونے کی۔ دیکھ تو ایسے کرے گی تو 1 روپیہ نہیں دوں گا میں۔ چپ کر کے کپڑے اتار سارے، جلدی کر۔ انا سے بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اندر ایک کا دروازہ اٹکا تھا۔ انا نے زوردار دھکا دیا اور کھول دیا تھا۔ سامنے ایک لڑکی شرٹ اتارے بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ اے کون ہو تم؟ میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ اتنا ہی بولا تھا کہ زوردار ڈنڈا اس کے منہ پر دے مارا تھا اور دوسرا اس کے سر پر دے مارا۔ لڑکی چلائی تھی۔ انا نے انگلی منہ پر رکھ کے اشارہ کیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پر دیوانہ وار مار رہی تھی۔ اے بس کر، چل اپنا کام ہو گیا، چل نکل۔ اب ضرورت سے زیادہ ہی توڑ دی ہیں تو نے اس کے ہاتھ پاؤں؟ چلا رہا تھا، چپ انا، چلائی جا، چپ نہیں تو تیری لاش پڑی ملے گی۔ اور ایک دم اس کی زبان پر جیسے تالا لگ گیا تھا۔ جانے کے لیے اٹھی تھی، واپس مڑی تھی۔
الماری کی چابی دے، میں نے کہا۔ وہ رہی تکیے کے نیچے۔ انا نے جلدی سے لاکر کھولا، اس میں پیسے کچھ زیور تھے، اٹھا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ پھر مڑی، اس لڑکی کو کچھ پیسے دیے۔ لو، جو مجبوری ہے وہ پوری کر لو، اپنے آپ کو کسی کے نیچے بچھانے سے بہتر ہے تم میسوں کی ہڈی توڑ کے چھین کے لے جاؤ۔ کہہ کر باہر چلی گئی تھی۔ کام ہو گیا، آپ کا کرم دادا کے پاس پہنچی تھی۔ واہ ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، لو تمہاری محنت۔ اس نے باقی کے پیسے انا کے ہاتھ تھما دیے تھے۔ دونوں باہر آ گئی تھی۔ ٹیکسی، انا نے سامنے سے آتی ٹیکسی کو روکا تھا۔ دونوں سونال کے پاس پہنچی تھی۔ جو زیور تھا وہ اچھی قیمت میں بیچ دیا گیا تھا۔ اب کہاں جانا ہے؟ ٹیکسی میں بیٹھ کر برکھا نے پوچھا تھا۔ کسی اچھے مال میں چلو، انا نے ٹیکسی والے کو کہا تھا۔ اے تو پاگل ہو گئی ہے؟ برکھا بھڑکی تھی۔ میں کبھی نہیں گئی کسی مال میں، میں تو نہ جانے والی، انا نے سگریٹ جلا کر جواب دیا تھا۔ دیکھ انا، ہماری جو حالت ہے نا، لوگ ہمیں دیکھ کر ہی نکال دیں گے۔ وہاں کوئی دنیا کے انوکھے لوگ نہیں آتے، ہم جیسے لوگ ہی آتے ہیں۔ یعنی پیسے سے مطلب ہے؟ لوگ ایسے نہیں۔ اس کی بات سن کر برکھا چپ ہو گئی تھی۔ اسے اے انا، یہ تو کتنا بڑا ہے، تیرے پاس سم ہے؟ انا نے برکھا کو دیکھ کر کہا تھا۔ میرے پاس دو ہیں، ایک چیری ہے اور ایک بٹنوں والے موبائل میں ہے، ایک کسی کے پیچھے پڑی ہے۔ گڈ۔ انا اس کا ہاتھ پکڑے موبائل شاپ پر آئی تھی۔ پہلے تو اچھے موبائل خریدے، پھر سم ڈالے۔ کتنا پیارا موبائل ہے، اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایسا موبائل ملے گا۔ چل چل ایموشنل نہ ہو۔ دونوں نے پھر کچھ کپڑے خریدے۔ انا نے ایک تیز دھار والا چاقو خریدا تھا۔ وہیں بیٹھ کر دونوں نے کھانا کھایا۔ اے انا، سچ میں امیروں والی فیلنگ آ رہی ہے؟ انا مسکرا دی تھی۔ چل، ابھی اور بھی کام ہے۔ اب کہاں؟ برکھا نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ چل بتاتی ہوں، رک تو صحیح۔ ٹیکسی والے کو انا نے رکنے کا کہا تھا۔ یہ کہاں آئے ہیں ہم؟ سامنے دیکھ۔ برکھا نے سامنے دیکھا، ایک جانا مانا سلون تھا۔ اے انا، تو پاگل ہو گئی ہے؟ پتہ بھی ہے نہیں، سمجھدار ہو گئی ہوں اب۔ اپنی زندگی کے لیے پہلے یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی مجھے، ویسے دنیا کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ چل اب۔ برکھا کا ہاتھ پکڑے وہ سلون میں آئی تھی۔ جی میم، کیا کروانا ہے آپ کو؟ سامنے کھڑی لڑکی نے پوچھا تھا۔ سب کچھ کروانا ہے، اپنے آپ کو پورا بدلنا ہے۔ کیا کر سکتی ہو؟ پہلے تو وہ ہنسی تھی۔ جی میم، ہمارا کام تو یہی ہے۔ 4 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد جب وہ دونوں نے اپنی شکل دیکھی تو حیران ہی رہ گئی تھی، اور انا تو کسی ہیروئن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے شاپنگ بیگ سے کپڑے نکالے اور چینج کرنے چلی گئی تھی۔ جب باہر آئے تو کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو اس وقت اس پر نہ ہو۔ ٹائٹ جینس، فٹ شرٹ اور ناپ نظر آتی ہوئی چھوٹے وہ بال قیامت ڈھا رہی تھی۔ انا میڈم، برکھا نے چھیڑا تھا۔ قیامت تو ڈھانی تھی ابھی۔ وہ تن سے مسکراہٹ لا کر پیمنٹ دے کر باہر نکل گئی تھی۔ اے رک، یہ مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا سارا سامان۔ دونوں اسی ہوٹل میں پہنچی تھی۔ جی میم، آپ اوپر کے چپ کرنا بھول گیا تھا، کمرہ لیا ہے کرائے پر؟ جی جی جائیں۔ شام ڈھل رہی تھی، سارا دن وہ عیش کرتی پھر رہی تھی انا۔ برکھا نے لیٹے ہوئے کہا تھا۔ ہاں انا، تیرے چہرے سے معصومیت جھلکتی ہے، کیوں خود کو اتنا برا بنا رہی ہے؟ زندگی نے معصوم رہنے نہیں دیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی تھی، دونوں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ رات کے 10 بجے تھے جب انا کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اٹھی۔ ماسک پہننا اور ہوڈی والی جرسی۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ برکھا نے اس سے پوچھا تھا۔ پہلے تو کھانا کھاؤں گی، پھر کسی سے حساب چکنا کرنا ہے۔ اپنے جوتوں کو ٹائٹ کرتے ہوئے بولی تھی۔ تم کھانا کھا لینا، پیسے ہیں تمہارے پاس؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ میں اکیلے نہیں جانے دوں گی، پولیس کا معاملہ ہے۔ کون سا ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا وہ مجھے پہچان پائیں گے۔ انا نے جواب دیا تھا۔ میں بھی چلوں گی، تو اکیلے نہیں جائے گی۔ جب رہنا ساتھ ہے تو پھر ہر کام ساتھ ہی میں کریں گے، وہ کہہ کر نیچے چلی آئی تھی۔ رک، پتہ نہیں، کبھی کبھی دماغ اس کا سٹک جاتا ہے، کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پل میں کچھ اور پل میں کچھ اور بڑبڑاتی اٹھ کے اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ دونوں نے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ رات کے 12 کا ٹائم تھا۔ اس نے ٹیکسی والے کو ایک کلب کا نام بتایا۔ اے تو انا، تو اب شراب بھی؟ برکھا چپ کر یار، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ برکھا وہیں چپ کر گئی۔ اندر لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کر رہے تھے۔ دونوں نے ہوڈی پہنی ہوئی تھی اور چہرے پر ماسک لگایا تھا۔ دور جا کر وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ انا اپنی جیکٹ آگے سے کھول دی تھی، اس کی ناپ نظر آ رہی تھی۔ سگریٹ جلا کر کش پر کش لے رہی تھی۔ لڑکے لڑکیاں مستی میں لگے ہوئے تھے۔ تبھی ایک آدمی اوپر آفس کی طرف گیا تھا۔ انا تنزیہ مسکرائی تھی۔ یہی بیٹھنے آئی وہ برکھا کو کہہ کر اٹھی تھی۔ جلدی آنا، اس نے آواز دی تھی اور پیچھے مڑ کر ہاں میں سر ہلا دی تھی۔ سر، آپ سے ایک لڑکی ملنا چاہتی ہے۔ کلب کے شور کی آواز تھی، پر اندر شور کم تھا۔ کون ہے؟ سر پتہ نہیں، کہتی ہے آپ سے ضروری ملنا ہے۔ اندر گداز سے جی وہ سر ہمیں لا کر چلا گیا تھا۔ اسی ٹائٹ شرٹ اور فٹ پینٹ، اوپر سے نظر آتی ناک دل میں ہلچل مچا گئی تھی، پر منہ پر ماسک تھا۔ تم جاؤ باہر، اس نے لڑکے کو اشارہ کیا۔ تو باہر کیا؟ تو انہوں نے اپنا ماسک اتارا تھا اور وہ نادر تھا جس نے اسے کل بیچنے کے لیے کھڑا کیا تھا۔ تم واہ، کون سا تیر مار لیا! خوبصورت تو بلا کی ہے، لگتا ہے موٹی کوئی آسانی پسندی ہوگی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آتا ہوا بولا تھا۔ ایک تو بلا کی خوبصورت، اوپر سے یہ ٹائٹ کپڑے۔ اس نے نزدیک آ کر اس کے جسم کو ہاتھ جیسے ہی لگایا تھا۔ اس نے چاقو سے اس کے ہاتھ پر زور کا کٹ مارا تھا اور وہ زور سے چلایا تھا۔ تیری
چیخ تیری اب کون سنے گا، کوئی نہیں پیسہ یہ ہے نا عورت کی عزت سے بڑھ کر تم لوگوں کے لیے، کسی کی بھی ماں بہن جو بھی ہو بس بیچ دو۔ غصے میں انا نے میز پر پڑا گلدان اس کے سر پر دے مارا تھا، وہ نیچے گرا، پھر ٹوٹتے ہوئے گلدان کے ٹکڑے کو اس کے پاؤں میں گھسا دیا۔ چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکیوں کو گندگی پر لگانے والے، ان کی عزتوں کو برباد کرنے والے، انا غصے میں بول رہی تھی، اسے مار رہی تھی۔ چلا اب چلا، تیری ہی آواز دبتی ہے اسے تیرے دو کوڑی کے کلب میں۔ اور اب کی بار اس نے اس کی گردن پر ٹوٹا ہوا شیشہ دے مارا تھا اور وہ اس سے اگلا سانس ہی نہیں آیا تھا۔ سامنے رکھے چھوٹے سے لوکر میں بے شمار نوٹوں کی گڈیاں اسے جتنی ہو سکی اٹھا لی تھی اور اپنے منہ پر ماسک پہن کر اپنے ہاتھ جیکٹ میں کیے اور باہر نکل گئی۔ سامنے برکھا نے اسے باتوں میں لگایا ہوا تھا جو اندر آیا تھا اور دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ انا نے برکھا کو اشارہ کیا، باہر نکل گئی۔ تو کیا کر آئی ہے؟ برکھا ساتھ چلتے ہوئے بولی تھی، قتل کیا؟ وہ وہیں رک گئی تھی، تو پاگل ہو گئی ہے تو پیسے کے لیے وہ کو مارے گی، پھانسی ہو جائے گی، تجھے پولیس کے ہاتھ لگ گئی تو؟ نہ کرم دادا ہے نا، ہم بس ہاتھ پاؤں دھونے تک ٹھیک ہیں۔ چپ کر جا برکھا، وہ منہ میں سگریٹ لیتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں ہوٹل آئی تھی انا، میں نے کام کیے ہیں تیرے انا میں نے کام کیے ہیں تیرے، میں لوگوں کو نہیں مار سکتی، میری بات سن، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ برکھا کچھ حساب تھا جو چپ نہ کرنا تھا، اب تو چپ کرے گی، وہ یہاں سے چلی جاؤں۔ وہ برکھا پر چلائی تھی اور برکھا چپ کر کے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ انا نے پاس پر اتنے پیسے تھے کہ اب وہ ایک چھوٹا سا کمرہ اور گاڑی خرید سکتی تھی۔ صبح ہوتے ہی دونوں پہلے ناشتہ کر کے ہوٹل گئی تھی۔ ناظرین کر رہا تھا، بے دردی سے کسی نے نادر نامی کلب مالک کو قتل کر دیا، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ قتل کرنے والے بڑے صفاقی سے قتل کیا تھا۔ پولیس پتہ لگانے کی کوشش میں ہے، جلدی پتہ چل جائے گا۔ سامنے ایل سی ڈی پر چلتی نیوز دونوں دیکھ رہے تھے۔ برکھا کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ کرائے پر ایک فلیٹ چاہیے، وہ ایک پوش علاقے کی بلڈنگ میں کھڑی تھی۔ جی میم، آپ کو مل جائے گا، پر کچھ ایگریمنٹ سائن کرنے ہوں گے۔ سامنے لڑکا بتا رہا تھا، جی ضرور، انا نے سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ 10 منٹ کی بات چیت کے بعد ایک فلیٹ کی چابی انہیں دے دی گئی تھی۔ اندر آتے برکھا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ یہ تو امیروں والا گھر ہے، برکھا نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ سامنے ایل ای ڈی لگی ہوئی تھی، آن کرتے ہی نیوز چینل تھا۔ نادر کی موت کے پاس کسی کی انگلیوں کے نشان ملے ہیں، پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ جلد ہی قاتل تک پہنچ جائیں گے۔ ایک لڑکے نے بتایا ہے کہ نادر سے ملنے ایک لڑکی آئی تھی۔ ان ثبوت کو لے کر پولیس جلد ہی قاتل کو گرفتار کر لے گی۔ انا برکھا نے انا کو دیکھا تھا، کچھ کر فی الحال تو نکل یہاں سے، کچھ دن کہیں ایسی جگہ پر چلی جا جہاں یہ لوگ پہنچ نہ سکیں۔ میرا کوئی نہیں ہے جہاں میں جاؤں، مرنا ہوگا تو مر جاؤں گی، مجھے دکھ نہیں ہے، میرے دل کو تسلی ہے، میں نے ایک کو مار دیا ہے۔ پاگل ہو گیا نا تو میری ساتھی ہے، میں نہیں ہونے دوں گی تیرے ساتھ یہ سب۔ سی سی ٹی وی میں تیری شکل نہیں دیکھ رہے تو کہیں جا کے چھپ جا۔ برکھا، میرا کوئی نہیں ہے ایسا تو اچھا، تو ایسا کر میری خالہ کے گھر چلی جا، کچھ دن میں یہاں رہ کر ہر خبر پر نظر رکھوں گی، تجھے بتاتی رہوں گی۔ اور اگر تیری خالہ میری وجہ سے پھنس گئی تو نہیں پھنستی، اگر ایسا کچھ ہوا تو زمان صحیح ہے نا، مجھے پتا ہے وہ ضرور مدد کریں گے تیری۔ چل چل، کپڑے بیگ میں ڈال دیے ہیں تیرے، چل جلدی نکل۔ وہ انا کا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ ایک ٹیکسی رکی۔ 1 گھنٹے بعد بس یہیں پر رک کر گئی تھی، برکھا نے کہا۔ وہیں اس سڑک کے درمیان میں رکی تھی، پھر دونوں پیدل چل رہے تھے۔ اچانک گاؤں سے دور روڈ کے بیچ کچھ لوگ نظر آئے تھے، گاڑی اس سائڈ پر کھڑی تھی، دوسری ایک طرف ایک نے دوسرے کو گھیرا ہوا تھا۔ یہ تو زمان سائیں کو وجاہت کا بیٹا۔ برکھا کے منہ میں اتنا ہی نکلا تھا، وجاہت کے بیٹے نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کون ہو تم؟ ان کی طرف آیا تھا۔ کون ہو؟ سائیں، میری خالہ کا گھر ہے، گاؤں میں ملنے آئے ہیں۔ دونوں نے جینس پہنی ہوئی تھی۔ پہلے اس نے برکھا کو دیکھا، پھر انا کو۔ اس گاؤں میں وہ برکھا کو کہتے کہتے رکی، زمان کی طرف موڑنے لگی تھی۔ وہ مخالفوں کی سائی زمان سائی کو جانے دیں۔ برکھا نے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑے تھے۔ ہاں جانے دیتا ہوں، دیکھ کیسے اوپر جاتا ہے یہ، اور کیسے رنداوا حویلی کا مالک مرے گا میرے ہاتھوں۔ سامنے نڈر حالت میں ایک 50 سال کا آدمی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس اپنی موت کی جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی، پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے اس کی بکواس سن رہا تھا۔ چل چل، کپڑے بیگ میں پیک ہی ہیں تیرے، چل نکل جلدی سے۔ مونا کا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ ٹیکسی رکی تھی، 1 گھنٹے بعد بس یہیں رک گئی تھی، برکھا نے کہا۔ وہیں اسی سڑک کے درمیان میں رکی تھی، پھر دونوں پیدل چلی تھی۔ اچانک گاؤں سے دور روڈ کے بیچ سے کچھ لوگ نظر آئے، گاڑی رپیٹ ہوا اس کی طرف بڑا، بولا اپنے لاڈلے کو، بولا جبران کو تجھے آگے بچائے انا، کچھ کر، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ انا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ چل چلے، ان کا آپس کا مسئلہ ہے۔ انا نے برکھا کو دیکھ کر کہا کہ پیچھے مڑی تھی۔ رک کے، تجھے کس نے کہا جا؟ وہ غصے میں گراتے ہوئے انا کی طرف آیا تھا۔ جانتی ہے میں کون ہوں؟ جانتی ہوں، وہ جو غصے سے چلایا تھا۔ جانتی ہے میں کون ہوں کتی؟ ابھی اس کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ انا نے پلک جھپکتے ہی چاقو نکال کے اس کی گردن پر مار چلایا، اور وہ نیچے کی طرف ہوا تھا۔ انا نے پلک جھپکتے اس کی گردن میں ہاتھ رکھ کر پیچھے کھڑی ہو گئی تھی اور اس کی گردن پر چاقو رکھ لیا تھا۔ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟
انا ذرا سا بھی تو ذرا سا بھی ہلا تو تیری گردن کے چاقو آر پار ہو جائے گا، پھینکو نیچے سے سارا اسٹاف پھینکو، وہ چلائی تھی، سب نے اپنی بندوقیں پھینک دی تھی، مجھے کبھی مسئلہ نہیں ہے کسی سے یاد رکھنا جو کہے کام میں کون ہوں، پھر انا بتائے گی کہ انا کون ہے۔ وہ غصے میں اپنے ہاتھ کی گرفت وہ جتنا زور لگا سکتی تھی لگا رہی تھی، اور وہ درد سے کرا رہا تھا، اس میں سے اس کے چاقو کندھے میں گھسا دیا بھی، وہ اتنا ہی کیا تھا کہ صاحب نے 4-5 گاڑیاں آئی تھی اور ایک میں سے اس دن والا لڑکا نکلا تھا۔ بابا جان آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی طرف بھاگا تھا تو ہاتھ میں سے ہی پڑا تھا، اور انا کو دیکھ رہا تھا، تبھی انا نے اسے نیچے پھینکا اور آگے جانے لگی، تبھی اس نے چاقو نکال کر انا کے پاؤں پر دے مارا، وہ کرا کر وہیں نیچے گر گئی۔ گاڑی سے نکل کے سب آدمیوں نے جہاد کے آدمیوں کو پکڑ لیا تھا، اور انا نیچے گرتی بچی کسی نے اسے سہارا دیا تھا، اس نے اوپر منہ کر کے دیکھا تو زمان تھا، اور درد کی تکلیف سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ انا آنکھ کھولی تو وہ اس وقت کسی بڑے سے کمرے میں تھی، اور برکھا سامنے بیٹھی تھی، درد کی تکلیف سے اس نے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ رک میں اٹھاتی ہوں، کہاں ہے انا نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بڑے سائیں کی حویلی میں دیکھ کتنی شاندار ہے، پاگل ہے تو یہاں کیوں لائی ہے؟ انا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں لائی، بڑے سائیں لائے ہیں، ان کی جان بچائی ہے تو نے، ویسے بڑا بہادری کا کام کیا ہے، میں نے ان کی جان نہیں بچائی، مجھے اس نے آنکھیں دکھائی تھی۔ وہ بولا تھا میں کون ہوں، تب مجھے غصہ آیا، چل یہاں سے، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ پاگل ہو گئی ہے نا؟ کیوں نہیں رہنا؟ میری بات سن۔ برکھا اس کے قریب ہوتے بولی تھی، مجھے اس وقت ضرورت ہے چھٹنے کی پولیس سے، اور اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ برکھا مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ اسے گھولتے بولی تھی، احسان نہیں ہے، ایک احسان تو نے کیا ہے ان پر، اب وہ کرتے گے۔ برکھا نے اس کی بات کا جواب دیا تھا نا، چپ کر گئی، پر میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، جب اس کا احسان کا بدلہ کہیں گے تو میں بتا دوں گی، تو چلو ابھی۔ انا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، برکھا پر کچھ نہیں ہے، تو نہیں آنا چاہتی تو نہ، میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کے بیڈ سے اترنے لگی تھی۔ تو نہیں ماننے کی ضدی ہے پوری کی پوری۔ برکھا نے انا کو سہارا دیتے ہوئے کہا تھا، دونوں ابھی کھڑی ہوئی تھی، تبھی دروازہ کھولے زمان نہیں آیا تھا، اور پیچھے کچھ عورتیں تھیں۔ کہاں جا رہی ہے تم دونوں؟ اس نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ سائیں وہ انا کہہ رہی ہے کہ اسے واپس جانا ہے، برکھا نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ انا کے سامنے آیا، احسان کیا ہے تم نے ہم پر، اس کے لیے ہم ایسے تمہیں جانے نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو جاؤ پھر چلی جانا۔ وہ درد کی ملی جلی کیفیت میں برکھا کے سہارے سے تھوڑا آگے بڑھی تھی، اور زمان میں وہ ڈیرے کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، احسان کا بدلہ لینا ہے تو پھر مجھے ایسی جگہ بھیج دے جہاں میں کچھ دن میں لوگوں کی نظروں سے دور رہوں۔ قتل کر کے آئی ہوں اور پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے، میں نہیں چاہتی آپ کا نام خراب ہو، اس لیے جا رہی ہوں۔ وہ نڈر ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، ٹھیک ہے بھیج دیتے ہیں۔ وہ نڈر ہو کے بولا تھا، پر آگے بڑھ کر انا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا، خوش رہو۔ انا چپ کر گئی تھی اور نیچے منہ کر لیا تھا۔ جبران نے کام کے کسی سلسلے میں جانا ہے، کچھ دن شہر سے باہر، اپنے ہی گھر میں ہوگا، وہیں لے کر جائے گا وہ ساتھ، اپنا کام کر کے وہ آ جائے گا، تم جب تک چاہو وہاں رہ لینا۔ اگلے ماہ جبران اور اس کی بہن کی شادی ہے، تم دونوں آنا، پھر ہمیں اچھا لگے گا۔ جی جی بڑے سائیں ضرور ہے، برکھا نے آگے آتے ہوئے جلدی سے کہا تھا۔ فی الحال تمہارا جانا بہتر ہے، وجاہت کے لوگ ہی پاگل کتوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، کھانا کھا لو، وہ جائے گا، میں اسے کہہ دیتا ہوں تمہیں بھی ساتھ لیتا جائے گا۔ بابا میں وہاں کیسے رکوں گا؟ ایسے وہ زمان کے سامنے کھڑا سوال کر رہا تھا، اس نے تمہارے بابا کی جان بچائی ہے، خود زخم کھایا ہے، تمہارا کچھ دن کا کام ہے، اسے وہیں چھوڑنا، جب تک رہنا چاہے رہ لے گی۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں، جبران نے کہا تھا، اپنا خیال رکھنا۔ برکھا نے سہارا دے کے اسے گاڑی میں بٹھا تھا۔ تم خیال رکھنا، کال پر بات کرتے رہنا۔ وہ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ 10 منٹ بعد ایک جگہ اس نے گاڑی روکی تھی، ایک لڑکی اندر آ کر بیٹھی تھی۔ ہائے سویٹی، دونوں گلے لگے تھے، اس لڑکی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ چپکی رہے۔ یہ کون ہے؟ اس نے انا کی طرف دیکھ کر کہا تھا، یہ وہی ہے جس نے بابا کی جان بچائی تھی، ابھی میرے ساتھ جا رہی ہے، وجاہت کے لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے جب تک سب ٹھیک نہیں ہو جاتا وہیں رہے گی، میں آ جاؤں گا کچھ دن میں واپس۔ اس نے ایک نظر انا پر ڈالی اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر کھٹک گئی تھی۔ جی جان آپ کہیں اور بھی بھیج سکتے تھے، ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں تمہیں مجھ پر شک ہے؟ نہیں میں نے ایسا کیا کہا تو پھر ویسے بھی میڈم ایک ماہ بعد آپ مجھ سے جبران ہو جائیں گی تو آپ کو کیا فکر ہے؟ ہائے مائی سویٹی، وہ جبران کے گلے لگتی بولی تھی، ویسے تم نے نا وہ ڈائمنڈ کی رنگ دی تھی نا، وہ گم ہو گئی ہے مجھ سے۔ جبران وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، تو اس کے لیے تمہیں منہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ چیزیں گم ہو جاتی ہے، میں اپنا کام ختم کر کے پھر نہیں دے دوں گا سچ۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے کھلی تھی۔ ہاں نا میری جان، تھینک یو سو مچ، لو یو۔ انا ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے مجھے یہیں اتار دیں، بس آپ کو دیکھنے آئی تھی، سامنے کیفے سے ہو کر گاڑی منگوا کے چلی جاؤں گی۔ اوکے جبران نے جواب دیا تھا۔ وہ ادھر سامنے کیفے میں چلی گئی تھی۔ 3 گھنٹے کے سفر کے بعد انا کی بس ہو گئی تھی۔ اوپر سے پاؤں لٹکا کر بیٹھنے سے درد ہو رہی تھی، جبران کی نظر سے بار بار دیکھنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ ایک الگ سا احساس تھا جس سے وہ نکل نہیں پا رہی تھی۔ وہ باہر مسلسل دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں کی اداسی اس کے چہرے کی معصومیت اسے کھینچتی تھی اپنی طرف، ہر بار وہ اپنے خیالات کو جھٹک دیتا تھا۔ گاڑی کسی بنگلے میں کے سامنے رکی تھی، 2-3 ملازم اندر کی جانب بھاگے تھے۔ چھوٹے سائیں ملازمہ کو بلاؤ، اندر سے مہمان آئے ہیں، اس کے چوٹ لگی ہے پاؤں پر۔ جبران کہہ کے اندر چلا گیا تھا۔ کمرہ کافی بڑا تھا اور ہوادار بھی تھا، سامنے سے بڑے شیشے میں باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ پہاڑی علاقہ تھا اور 2 گاڑیاں چلتی آ رہی تھی، پہلی بار اتنا دلکش منظر دیکھا تھا۔ باجی باجی پیچھے سے ملازمہ نے آواز دی تھی، ہاں
انا ایک دم اس کے ساتھ سے نکلی تھی کھانا لاؤں باجی ہاں لے آؤ انہوں نے منہ پہ سے جواب دیا تھا جی کہہ کر وہ باہر چلی گئی تھی کھانا کھانے کے بعد وہ لیٹ گئی باجی صاحب نے بھجوائی ہے ایک اسٹیک تھی جس پر ایک ہینڈل تھا جسے پکڑ کے وہ تھوڑا آسانی سے چل سکتے تھے اور صاحب نے کہا ہے میں آپ کے پاس ہی رکھوں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ملازمہ نے اگلی بات کہی تھی نہیں تم جاؤ میری وجہ سے اپنی نیند خراب نہ کرو نہیں باجی چھوٹے صاحب نے وہ اتنا ہی بولی تھی جب مجھے مسئلہ نہیں ہے تو پھر تمہیں کیا ہے جاؤ نا انا غصے میں بولی تھی ملازمہ چپ کر کے چلی گئی تھی رات کے 2 بج رہے تھے وہ باہر بیٹھی باہر ہی تکے جا رہی تھی آج پتہ نہیں کیوں سب کچھ اس کی نظروں میں گھوم رہا تھا پانی کی طلب ہوئی سامنے جگ خالی تھا لڑکی پاگل لڑکی پانی بھی نہیں بھر کے رکھی تھی اپنی چھڑی کے سہارے اٹھی تھی آہستہ آہستہ باہر قدم جیسے ہونے لگی سامنے سے جبران سے ٹکرا کے اس کا پاؤں اس کی چھڑی پر لگا تھا وہ جیسے گرنے لگی جبران نے کمر سے پکڑ کے اسے تھام لیا تھا اس سب کے لیے دونوں ہی تیار نہیں تھے اور پہلی بار اس نے جبران کی آنکھوں میں دیکھا تھا کتنی گہری آنکھیں تھی اس کی اچانک سے گرنے سے بچنے کے لیے اس کے ہاتھ خود کو بچانے کے لیے جبران کے کندھوں پر تھے اچانک انا نے کھڑا ہونے کی کوشش کی اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو وہ ذرا سیدھا ہوتا ہوا بولا تھا ملازمہ کہاں اس نے سہارا دے کر کرسی کو بٹھاتے ہوئے کہا تھا پانی پینے آئی تھی وہ رکنا بھول گئی تھی میں نے ہی سے اجازت دی تھی کہ وہ جائے انا کو کمرے میں چھوڑ کے وہ اپنے کمرے میں پچھلے 1 گھنٹے سے ٹہل رہا تھا اور کیوں یہ اسے بھی نہیں پتا تھا اور دل ابھی تک زور سے دھڑک رہا تھا جو کہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اس نے اپنے دل کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی کبھی بیٹھ کے پاؤں ہلاتا تو کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگ جاتا عجیب سی کیفیت تھی جو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی جبران پاگل ہو گئے انسانوں جیسی ہے انسان ہی ہے وہ خود کو جیسے تیسے بول کے تسلی دے رہا تھا ادھر انا ان سب کے لیے تیار نہیں تھی اس نے بیگ سے سگریٹ نکال گھٹنے تک ایک 1 گھنٹے تک ایک کے بعد ایک پیتی رہی باہر دیکھتے دیکھتے کب آنکھ لگی سے پتا نہیں چلا ادھر جبران جب تو اس کی آنکھ بند کرتا تو انا کا چہرہ سامنے آ جاتا آنکھیں کھولتے ساری باتیں یاد آ جاتی سوچتے سوچتے کب وہ صوفے پر پڑا سو گیا سے پتا نہیں چلا صبح جب وہ آفس کے لیے نکلنے لگا سامنے کرسی پر انا بیٹھی تھی اس کے پاس آیا تھا ہمارے گھر میں لڑکیوں کو ایسے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے میرا دل جو کرے گا میں وہ کروں گی وہ 2 ٹوک اس پارلر میں بولی تھی انا نے اسے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی اور جبران رنداوا اور میں جبران رنداوا ہوں جو کہہ دیا مطلب کہہ دیا اس کے اتنے قریب آ کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بولا تھا میں بے باک گناہ ہوں کسی کو خود پر حکم صادر کرنے کی اجازت نہیں دیتی بلا جھجک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی اگر پہننے ہیں تو کپڑے پورے پہنو جس سے جسم نمایاں نہ ہو نہیں تو پھر جو پہننے ہیں انہیں بھی اتار دو وہ غصے میں کہتا ہوا مڑ گیا تھا کیا تو آیا تھا اسے عادت نہیں تھی کسی کی زندگی میں مداخلت کرنے کی پر وہ اس سے الجھ کے کیوں آیا تھا سب سے بات اس کی سمجھ اس سب سے باہر تھی آفس میں میٹنگ جا رہی تھی دل و دماغ انا پر اٹکا ہوا تھا سہستے سامنے سے ایک لڑکی نے آواز دی تھی ہاں وہ چونک کے بولا تھا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آفس کے کسی کام میں سب کے سامنے میٹنگ بول میں پوچھ رہا تھا میں ابھی اس بارے میں سوچ کر بتاتا ہوں یہ کہہ کے جبران وہاں سے اٹھ گیا تھا آفس روم میں آ کر اس نے اپنی ٹائی کھول کر سائڈ پر رکھی اور شرٹ کے بٹن کھول کر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا کیا مصیبت ہے یار غصے میں اس نے گلاس اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا تھا انا سے ایسے بات کرنے کا ریئیکٹ تھا یا پھر وہ دماغ سے نکل ہی نہیں رکھ پا رہی تھی شام ہو گئی تھی اس نے فل بازو والی وہ اور پوری شرٹ پہنی ہوئی تھی سامنے اپنے کمرے میں بالکنی میں پچھلے 4 گھنٹے سے بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی تبھی اس کا فون بجا تھا ہیلو کیسی ہیں میڈم تو جا کے بھول ہی گئی اپنے ساتھی کو ایسا نہیں ہے انا نے کہا بس سوئی ہوئی تھی ابھی آنکھ کھلی انا نے سرسری سے جواب دیا تھا اور بتا ٹھیک تو ہے نا برقہ کافی دیر سے لگی رہی تھی سارا بتا رہی تھی کہ پولیس کو پتہ لگ گیا ہے قاتل تو ہے تیری لاش تلاش میں لگی ہوئی ہیں بس جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا وہیں رہنا بار بار فون نہیں کرے گی کبھی فضول میں پھنس جائے گی کافی دیر فون پر لگے رہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا انا پیچھے ٹیک لگا کر لیٹ گئی تو رکھا اس کی آنکھ لگی سے پتا نہیں چلا صاحب کھانا لاؤ شام کے 5 بج رہے تھے جبران واپس آیا نہیں ابھی بھوک نہیں ہے وہ میڈم نے کھانا کھایا ہی نہیں وہ چلتا ہوا اندر آیا تو نہیں صاحب ملازم نے جواب دیا وہ ایک قدم رکا تھا کیوں پتا نہیں انہوں نے کہا کہ ابھی بھوک نہیں ہے جب لگے گی میں کھا لوں گی غصہ کرتی ہیں کہ زیادہ اصرار کروں تو ٹھیک ہے تم جاؤ کمرے میں آ کر اس نے چاول لیا اور ہلکے رنگ کی شرٹ پہنی باہر ٹراؤزر میں وہ کمال کی باڈی تھی اچھے خاصے قد کا انسان اوپر سے خوش شکل اور ایک روبدار شخصیت کا مالک تھا لیٹا رہا پھر اٹھ کے باہر آیا تھا پھر 10 منٹ کے بعد اندر چلا گیا ہم ملازمین دیکھ رہے تھے کہ پتا نہیں کیا بات ہے چھوٹے صاحب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ہاں وہ سرسری سے جواب دے کے چپ کر گیا کیا بتاتا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایک بار انا کو دیکھنا چاہتا تھا پھر ٹی وی لاؤنج میں ایل ای ڈی آن کر کے بیٹھ گیا تو سامنے کچن تھا اس سے تھا جب بھی آئے گی اسے پتا چل جائے گا رات کے 12 بجے کے قریب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا وہ اسٹک لے کر کچن میں آئی تھی میں نکال دوں کھانا پیچھے سے اس نے انا کو کہا تھا نہیں میں خود کر لوں گی پورے کپڑے پہنے تھے اس نے اور بغیر دیکھے بولی تھی چلا نہیں جا رہا تم اس سے بیٹھ جاؤ بات کرنا چاہتا تھا ٹھیک ہے میں سہارا لینا چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہوں میں نے سہارا لینا چھوڑ دیا ہے
وہ بھی بغیر دیکھے آہستہ آہستہ اپنے کام میں مگن تھی، اس کے قریب گیا تھا، اس کی خوشبو اس کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ انا اس کے قریب جا کر ہلکی آواز میں بولا تھا۔ انا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایسا نہیں تھا کہ اس سے بھی کچھ ہوتا تھا، اس کی آنکھوں کی گہرائی وہ زیادہ دیر دیکھ نہیں سکتی تھی، ناراض ہو۔ اس نے انا کے چہرے کو تکتے ہوئے کہا تھا، نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوتی، مجھے کام کرنے دیں، جائیں یہاں سے۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کھانا گرم کر کے پلیٹ اٹھا کر وہ جانے لگی، اس کے سامنے آ گیا تھا۔ میری بات سنو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر بے قراری میں بولا تھا، پر مجھے کچھ نہیں سننا، میرے راستے سے ہٹیں۔ اگر نہ ہٹوں تو وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا، دیکھیں جبران وہ ایک دم پیچھے ہو گیا تھا۔ جاؤ انا، پہلے اسے دیکھا پھر چپ کر کے وہاں سے اندر آ گئی تھی۔ کھانا 1 گھنٹے سے ایسے ہی رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی۔ رات کے 2 بجنے والے تھے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی زندگی میں آئے، اس پر آڈر چلائے۔ پہلے ہی اپنی زندگی کو وہ جیسے تیسے گزار رہی تھی، اسے پتا تھا اندر دل نہیں لگا تو وہ کمرے سے باہر آئی۔ لاؤ نے سامنے کرسی پر ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا، وہ واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اگلے دن اس کی آنکھ 10 بجے کھلی تھی، باجی والی ملازمہ نے آواز دی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، ناشتہ کر کے چھوٹے سائن کا فون بات پر آ رہا ہے، آپ نے دوا لینی ہے؟ اچھا لے لوں گی، سچ سچ جواب دے کر وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ رات کو خواب میں اپنی امی نظر آئی تھی، وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ انا کو لے کر دل میں عجیب سا تھا اور پریشان بھی تھی۔ بے دلی سے ناشتہ کر کے وہ چینج کر کے باہر آئی تو موسم کافی اچھا تھا، بارش ہونے والی تھی۔ ٹھنڈ جو بارش اکثر وہ گھر میں بیٹھ کر دیکھتی تھی، تبھی جبران کی گاڑی گیٹ سے اندر آئی تھی۔ بلیک سوٹ بوٹ میں قاتل لگ رہا تھا، انا نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا، وہیں وہ نیچے بیٹھ گئی۔ وہ 10 منٹ بعد باہر آتا۔ باہر چلو گی؟ اس نے انا کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس کا دل تھا وہ باہر جائے، یہاں کے پہاڑ دیکھنا چاہتی تھی، بارش میں جانا چاہتی تھی، پر تھی بھی تو انا نہیں۔ انا نے سستی سا جواب دے کے چپ ہو گئی تھی، دن سے گرمی ہو، چلو تمہیں یہاں کی خوبصورتی دکھاتا ہوں۔ وہ بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ ہاں کر دے، اور وہ چاہ رہی تھی کہ اسے فورس کرے۔ اٹھو، اس نے انا کو دیکھ کر جیسے حکم صادر کیا تھا۔ حکم چلاتا تھا، برا نہیں لگتا تھا۔ وہ چپ کر کے اٹھی، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ تو کھا نہیں چاہوں گا تمہیں۔ چپ کر کے وہ آگے آ کے سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، اور وہ اس کی باتیں کیوں مان رہی تھی اسے خود نہیں پتا تھا۔ باہر نکلتے ہی گاڑی سرسبز سے درختوں اور 2 پہاڑوں کے ٹہلوں میں گم ہو گئی تھی۔ یہ کتنا خوبصورت منظر تھا جو اس نے کبھی خواب میں دیکھا تھا، آج وہ سچ میں دیکھ رہی تھی۔ اسے سب ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک خوبصورت ریسٹورینٹ کے سامنے گاڑی روکی تھی، دونوں باہر آئے تھے، ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ اندر جا کے اس نے کھانا آرڈر کیا، وہ چپ کر کے بیٹھ رہی تھی۔ دونوں نے کھانا کھایا تھا اور باہر آ گئے۔ میں گاڑی لاتا ہوں، مجھے ابھی نہیں جانا گاڑی میں، کچھ دیر یہیں رہنا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بولی تھی، ٹھیک ہے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، میں گاڑی کا بتا کر یہیں آ جاؤں گا۔ انا کہہ کے چپ ہو گئی، ان پہاڑوں کے ساتھ ہی بہتی ندی کو ہلکی ہلکی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ شیزا، پیچھے سے آواز آئی تھی، جبران نے اسے اس کے نام سے بلایا تھا۔ ایک دم وہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، شیزا نہیں ہوں میں، اور نہ اس نام سے دوبارہ مجھے بلائیے گا، انا نام ہے میرا۔ شیزا میری بات سنو۔ وہ اس کے اتنے نزدیک آ گیا تھا کہ انا باز سے اس کی بات سننے کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں جو بھی ہوا تمہاری زندگی میں ٹھیک نہیں ہوا، پر سب ایک جیسا نہیں رہتا۔ بلا اختیار اس کے ہاتھ انا کے چہرے پر تھے اور وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ سب کچھ بھول جاؤ، ابھی صرف شیزا بن کے چلو میرے ساتھ۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سامنے سے 3 لڑکے ان کے پاس آتے ہوئے نظر آئے تھے، رومانس سے ایک بولا، تینوں ہنس پڑے تھے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، انا نے جبران کو کہا تھا۔ وہ اس کی لیلا کو دیکھ کر کیا مس، ابھی اس لڑکے کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا۔ جبران نے آگے بڑھ کے اس کے منہ پر مکوں کی برسات کر دی تھی۔ وہ دونوں بھی لپٹے تھے، پر اگلے ہی پل جبران نے اپنی شرٹ سے گن نکالی تھی اور ان کے استان فتح ہو گئے تھے۔ جبران، کیا کر رہے ہو؟ نیچے کرو۔ انا آگے بڑھی تھی اور اسے روکنے کے لیے 2 تو بھاگ گئے تھے، پر جس کو مارا تھا وہ نیچے پڑا تھا۔ جبران اس پر گن تانے کھڑا تھا، جبران نیچے کرو گن پلیز، جبران چلو یہاں سے۔ پر وہ اس وقت شدید غصے میں تھا، اپنی گن سے ہی اس کے سر میں بے انتہا مارا، اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ تبھی 2 گاڑی آ کے رکی تھی۔ چھوٹے سائیں اٹھے، ہم دیکھتے ہیں ان کو، آپ چلو یہاں سے، اسے نہیں چھوڑوں گا میں، اس کی ہمت کیسے شیزا کے بارے میں بولنے کی؟ سائیں ہم دیکھتے ہیں، آپ چلو یہاں سے۔ انا اور جبران کو گاڑی میں وہ ملازم بٹھا کر ڈرائیور کو کہہ کر لے گئے تھے۔ جبران اس وقت غصے میں تھا، چپ کر کے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ انا نے اسے پر ایک نظر ڈالی، کیا پاگل ہو گیا تھا؟ ایسے دیوانوں کی طرح مار رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر غصے میں اندر چلا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ اس نے زور سے غصے سے بند کر کے لوک کیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ جو چیز سامنے آ رہی ہے اسے غصے میں توڑ دے۔ اسے غصہ اس بات کا تھا کہ انا کو انہوں نے کچھ کہا ہے اس لیے، یا اپنے آپ پر کہ اتنی سی بات پر ایسا ری ایکٹ وہ کیوں کر رہا تھا۔ چھوٹے سائیں باہر ملازم کھڑے آواز لگا رہے تھے، وہ کسی کی بھی نہیں سن رہا تھا۔ جبران، انا نے اسے آواز دی تھی، جبران پلیز دروازہ کھولو۔ جبران نے ایک دم سے دروازہ کھولا تھا، پورا کمرہ درم مرم تھا، اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ چھوٹے سائیں ایک ملازم آگے بڑھا تھا، جاؤ تم سب یہاں سے، وہ سب کو دیکھ کر بولا تھا، ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ ایک ملازم کو انا نے کہا تھا، بھاگا ہوا گیا تھا، انا نے ہاتھ میں پکڑا
انا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ تم سب لوگ جاؤ۔ ہاتھ پر دبا لگا کر پٹی کر رہی تھی اور اس کی نظر نہ پڑتی۔ ایک دم ہاتھ جبران نے پیچھے کر لیا تھا۔ انا نے پھر پکڑ کر پٹی کرنے لگی۔ جبران نے پیچھے پھر کر لیا تھا، خون نکل رہا ہے ہاتھ سے۔ وہ غصے میں بولی تھی، اب کی بار اس نے ہاتھ پیچھے نہیں کیا تھا۔ پٹی کر کے جیسے اٹھنے لگی، جبران اسے دیوار کے سہارے لگاتے ہوئے اس کے بالکل قریب آیا تھا۔ بات گھما پھرا کر کرنے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ اس کے اور قریب ہوا، چپ کر کے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے دل پر رکھا تھا۔ سن رہی ہو؟ اس کی آواز بہت تیز دھڑک رہا ہے اس کا دل۔ انا نے جبران کے چہرے کو دیکھا تھا۔ جب میرے قریب ہوتی ہو تو یہی ہوتا ہے میرے ساتھ، دور جاتی ہو تو دھڑکنا ہی بھول جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس لیے خود پر غصہ آ رہا ہے مجھے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ انا کی طرف دیکھ کر وہ بولا تھا، اس سے اپنے جذبات بیان نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی کیفیت سچ میں عجیب تھی۔ جبران نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی اور ہاتھوں سے شیزہ چہرہ پکڑ رہا تھا۔ شیزہ کا مجھ سے میری فیلنگ بیان نہیں ہو رہی، عجیب سی تڑپ ہے دل میں۔ میرے نزدیک ہوتی ہو تو سکون ملتا ہے، دور ہوتی ہو تو ایک منٹ نہیں رہ سکتا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا ہے۔ میں کسی کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتا، پر تمہیں لے کر میں بہت حساس ہو گیا ہوں۔ اب کہ انا اس کی عجیب سی حالت دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ شیزہ میں نہیں رہ سکتا تم سے دور، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی کسی کے لیے ایسی فیلنگ نہیں رکھی، بس اتنا پتا ہے میں نہیں رہ سکتا۔ میں اپنی محبت کی بھیک مانگتا ہوں تم سے۔ جبران یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اتنی بولی تھی پلیز پلیز شیزہ، اور جیسے چھوٹے بچوں کی طرح ضد لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر انا خود کو روک نہیں پائی تھی۔ اس کا ہاتھ جبران کے چہرے پر بے ساختہ چلے گئے تھے۔ اس کے چہرے کو جب اس نے چھوا، ایک دم سے پتا نہیں کیا ذہن میں آیا اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ جبران تمہاری شادی ہونے والی ہے، انا نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ مجھے پتا ہے، پر وہ فیلنگ مجھے نہیں آتی اس کے پاس جا کر جو میں تمہارے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ ہاں شیزہ، پر میں کسی کی زندگی میں ایسے کیسے آ سکتی ہوں؟ میں سب ٹھیک کر لوں گا، ایک بار ہاں تو کر لو تم، میں سب سنبھال لوں گا۔ نہیں، اس نے جبران کو دوڑ کر پاس میں کہا تھا، کوئی امانت ہے جو تمہاری انتظار کر رہی ہے؟ اس نے بہت سے خواب سجائے ہوں گے آپ کے ساتھ، میں نہیں کسی کی بددعا لینا چاہتی۔ شیزہ میری بات کو وہ بھی تو نہیں بولا تھا جبران نے، پلیز، میں کبھی کسی کے ارمانوں پر قبضہ نہیں کر سکتی، کسی کے خواب نہیں توڑ سکتی۔ شیزہ غصے میں اس نے انا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے قریب کر لیا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کو اپنا نہیں سکتی۔ وہ بھی غصے سے بولی تھی، ہاں یا نا؟ انا کو دیکھ کر غصے میں بولا تھا، ہاں یا نا، اور اپنے بازو کی زور سے دباتے ہوئے انا کو خود میں سنبھال لیا تھا۔ نا، انا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، آخری بار، ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، اور انا نے پھر کہا تھا، نا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ایک دم سے ڈھیلی ہوئی تھی اور وہ غصے میں باہر چلا گیا۔ ساری رات انا کو نیند نہیں آئی تھی۔ بہت دن بعد کسی اپنے کے پاس ہونے کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ بے شک کتنا ہی انسان برا بن جائے، اکثر تنہائی میں سے کسی اپنے کے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی نہیں تھا اس کے پاس۔ آج کتنے دنوں بعد پھر سے اپنی زندگی پر رونا آ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ جبران کے لیے کوئی فیلنگ نہیں رکھتی تھی، حال اس کا بھی جبران کو لے کر وہی تھا، پر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل اداس تھا، رونے کو بھی کر رہا تھا، تو کس کے گلے لگ کر دل اداس تھا، رونے کو بھی دل کر رہا تھا کہ کسی کے گلے لگ کر روئے۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کی آنکھوں سے خود بہت آنسو جاری تھے۔ فجر کی اذانوں کے قریب اس کی آنکھ لگی تھی۔ جب صبح اٹھی تو 11 بج رہے تھے۔ فریش ہو کر باہر آئی تھی۔ باجی ناشتہ کہاں؟ ہاں لے آؤ۔ صاحب چلے گئے آفس؟ اس نے مڑتے پوچھا تھا۔ ہاں جی باجی، وہ واپس چلے گئے ہیں۔ کہاں؟ انا نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ واپس سویرے کہہ گئے ہیں آپ کا خیال رکھیں، جب تک آپ رہنا چاہتی ہیں رہیں، ان کا کام ختم ہو گیا تھا اس لیے وہ واپس جا رہے ہیں۔ انا واپس کمرے میں آ گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ باجی ناشتہ؟ ملازمہ نے پوچھا تھا۔ انا ویسے ہی بے سود پڑی رہی تھی، سامنے بالکنی میں دیکھ رہی تھی، اور اسے 2 گھنٹے ہو گئے تھے ناشتہ ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ اسے اپنی امی ابو یاد آ رہے تھے۔ سارا دن اب آدھی رات گزر گئی تھی، جیسے اس کی آنکھ ایک ہی جگہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا دل میں آیا اور اپنا بیگ پیک کرنے لگی تھی۔ صبح ہوتے ہوئے باہر آئی تھی۔ مجھے کسی بھی بس اسٹینڈ پر چھوڑ دو، اس نے ملازم سے کہا تھا، پر باجی بڑے صاحب کی اجازت کے بغیر ہم نہیں چھوڑ سکتے، پہلے میں ان سے بات کر لوں، انہیں کہو کہ میں اب نہیں رہنا چاہتی، بس جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ملازم کو دیکھ کر کہا تھا، باجی بڑے صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو فی الحال اکیلا چھوڑے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو، پر وہ چاہتے ہیں کہ ابھی آپ اکیلی نہ رہیں، گاڑی آتی ہے، آپ کو جہاں جانا ہے چلے جائیں۔ ٹھیک کہہ کر انا گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ راستہ طویل تھا، سوچا بھی طویل تھی، زندگی کہاں سے کہاں شروع ہوئی، کہاں لے کر جا رہی تھی۔ ابھی وہ اپنی چچی کے گھر جانا چاہتی تھی، وہاں اس کو اپنی امی ابو کا کچھ سامان تھا، اور جبران اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ رات کے ہونے والے واقعے میں وہ بکلا سی گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ جبران کے گلے لگ کر وہ روئے۔ پھر ایک دم سے اسے خیال آیا، اس لڑکی کا کتنے خواب سجائے ہوں گے اس نے جبران کو لے کر۔ وہ کسی پر بھی اپنا حق، کسی کا بھی حق چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ اوپر سے اس نے اس کا نام پتہ سب کچھ پتہ کر لیا تھا۔ اسے پتہ تھا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ وڈیروں کا بیٹا تھا، 7 سمندر پار بھی آسانی سے کسی بھی بات کو وہ منٹوں میں پتہ لگا سکتا تھا۔ نہیں سوچو میں گم سفر
گمتی سفر کیسے گزرا سے پتہ نہیں چلا تھا۔ گاڑی ایک محلے میں رکی تھی، جب نا گاڑی سے اتری سب محلے والوں کے رنگ اڑ گئے تھے۔ ایک لڑکی جو کبھی عبایا کے بغیر نہیں نکلی تھی، آج ایسے کپڑوں میں کتنوں نے پہچاننا بھی نہیں تھا۔ گھر کا دروازہ بجایا، اس نے دروازہ کھولا، اندر آئی تو پورا گھر گندگی سے پھیلا ہوا تھا، انتہائی بدبو آ رہی تھی۔ سامنے والا دروازہ کھولا تو چچے کی بڑی بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ مدہوش پڑی تھی، جسم پر کپڑے برائے نام تھے اور شراب کی بوتلیں پڑی تھیں۔ وہ اسے نظر انداز کر کے جہاں سامان پڑا تھا وہاں جانے لگی تو سامنے چچی ایک چارپائی پر بے سود پڑی تھی، غلاظت میں پڑی ہوئی وہ نااہل پا رہی تھی۔ شیزا اس نے لڑکھڑاتے ہوئے آواز میں اس کا نام لیا تھا۔ انا اس کے پاس آئی اور حقارت سے اسے دیکھ کر واپس مڑنے لگی۔ شیزا میری بچی، معاف کر دو مجھے۔ شیزا وہ ہاتھ پاؤں ہلا ہی نہیں پا رہی تھی، زبان سے بھی ٹھیک سے بول نہیں پا رہی تھی۔ شیزا نے مڑ کے اسے دیکھا تھا، وہ اس کے پاس آئی تھی۔ چچی وہ سنا ہے نا آپ نے، مکافات عمل اس لیے کہتے ہیں، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ معاف کر دو، میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ وہ روتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی تھی، جرم آپ کا معافی کے قابل نہیں ہے، پر میری ماں نے میری طبیعت ہی نہیں کی ایسی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کیا۔ اور یہ کہتے ہوئے انا وہاں سے اٹھی اور سامان لینا تھا لے کر چلی گئی تھی۔ آج وہ کتنے عرصے بعد اپنی امی کی قبر پر آئی تھی، چچی کی منت کر کے۔ وہ ایک بار آئی تھی قبر پر، اور اب وہ قبر پر لیٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی عورت روتے ہچکیاں بن گئی تھی۔ امی کوئی نہیں ہے سہارا دینے والا، اٹھے اپنی بیٹی کو سہارا دے۔ امی کیوں گئی مجھے چھوڑ کر اس دنیا کے حوالے؟ وہ رو رہی تھی اور جو منہ میں آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی۔ باجی چل رہے ہیں، اب سامنے کھڑے گارڈ کو دیکھ کر اس کا رونا برداشت نہیں ہوا تھا۔ ایک گھنٹہ مسلسل رونے کے بعد وہ برکھا کے پاس آئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی انا تو برکھا تو بھاگ کر اس کے گلے لگی تھی۔ کیسی ہے بتایا بھی نہیں تو نے؟ اور ٹھیک ہوں میں بس، انا نے سر سے جواب دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا، تیری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہے، کچھ بتا۔ تو وہ بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس امی کی قبر سے آئی ہوں، انا نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ منگواؤں کچھ کھانے کو؟ ہاں بھوک لگی ہے بہت، چل ٹھیک ہے میں آرڈر کرتی ہوں۔ شام ڈل رہی تھی، وہ چپ کر کے صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھی، کمرے میں آئی تھی، نیند آئی، بہت سر درد کر رہا تھا۔ چائے بنا دوں کہے تو؟ برکھا نے اس کی حالت دیکھ کر کہا تھا، نہیں میں سوؤں گی۔ بستر پر لیٹتی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح وہ 11 بجے اٹھی تھی۔ انا حویلی سے کارڈ آیا ہے شادی کا، وہ بھاگ کر اسے کارڈ دکھانے آئی تھی، اور بڑے سائن نے اسپیشل دعوت دی ہے، ملازم بتا کر گیا ہے۔ کارڈ پر ایک نظر مارتے ہوئے انا نے ایک طرف پھینکا۔ تو ہی جا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ برکھا ایک دم سے بھڑکی تھی۔ روز روز کوئی تھوڑی بلاتا ہے، عزت راس نہیں آ رہی، بڑے سائے کے منہ کو ہم نے جانا ہے۔ اچھا یار چلیں گے، دماغ نہ کھا، انا نے اسے جان چھڑوانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ تو تیار ہو کر کدھر؟ اب برکھا نے سوالے نظر سے دیکھا تھا۔ کام ہے کوئی؟ انا نے جواب دیا تھا، ابھی تیرا نکلنا ٹھیک نہیں ہے، بڑی مشکل سے بڑے سائے نے معاملہ رفع دفع کیا ہے۔ اب چپ کر، انا نے غصے میں جواب دیا تھا۔ پر بتا کہ تو جا کر رہی ہے؟ انا نے اس کی بات سنی انسنی کی، اور باہر ویسے ہی باقی الگ ہے تیری پر ضد کی، تو بھی بکی ہے۔ ایک مضبوط سا ڈنڈا لے کر وہ گاڑی میں بیٹھی۔ باجی کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور نے پوچھا تھا۔ انا نے ایڈریس بتایا تھا۔ ویسے گاڑی تو کمال کی ہے، برکھا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ انا نے اسے ایک غصے کی نظر دیکھا تھا، اور برکھا کی بتیسی اندر ہوئی تھی۔ ایک چھوٹے سے محلے کے کونے پر گاڑی رکی اور غصے میں وہ باہر نکلی تھی۔ یہ ناجو کا اڈا تھا، اندر وہ بیٹھا تھا اور لوگ تاش کھیل رہے تھے۔ وہ باتوں میں منہ نیچے کیے لگا ہوا تھا، کسی سے انا نے بغیر کسی کی پرواہ کیے اس کے سر پر ڈنڈا دے مارا، زور سے مارا تھا۔ سب غصے میں ہول اٹھے تھے۔ سامنے جو ڈرائیور ساتھ آیا تھا، اس نے گن نکالی اور سب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جس نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی، میں گولی سے دماغ اڑا دوں گا۔ سب وہیں دور کھڑے ہو گئے تھے۔ ناجو اپنا سر پکڑ کر نیچے بیٹھا تھا۔ انا نے پھر اس کے سر پر ڈنڈا میں دے مارا تھا۔ پاگلوں کی دیوانہ باری سے مارتی رہی تھی۔ مجھے بیچا تھا نا، اب بیچ غصے کی ملی جلی کیفیت اور درد نہ سب کچھ تھا۔ وہ سر پر مار کھا کر وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ آج کے بعد یہ اڈا نہیں چلے گا۔ اور چلائی تھی، اور اگر میں نے کسی کو دیکھا ایسے ہی کتے کی موت ماروں گی۔ وہ غصے میں چلا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ انا تو ٹھیک ہے؟ برکھا نے گاڑی میں بیٹھ کر پوچھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ سگریٹ دے؟ برکھا نے بغیر کچھ بھی کہے اسے سگریٹ تھما دی تھی۔ گاڑی یہاں سے سیدھا موڑ لو۔ ایک تنگ محلے میں گاڑی رکی تھی۔ انا نیچے اتری، سامنے محلے میں گئی، دروازہ کھولتے ہی شیزا اس کی بہن۔ کون شیزا؟ اس نے ہاتھ سے اسے آگے بڑھتے ہوئے روک کر کہا تھا۔ مر گئی ہے شیزا، اور یہ امی کی امانت ہے، مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے، تمہیں دینے کو کہا تھا تو دینے آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر پکڑا۔ اس نے اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ تم جیسی بہن اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے جس کے پاس اپنی بہن کے لیے 2 لفظ نہیں تھے۔ شیزا میری بات، وہ اتنا ہی بولی، اور انا واپس مڑ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آج کافی دن ہو گئے تھے کمرے سے باہر بس اس کا اور کوئی بھی
کام نہیں تھا، کھایا پیا، کبھی سگریٹ جلا کر سامنے بالکنی میں بیٹھ جاتی ہے نا۔ اب کیا خیال ہے تیرا؟ برگر کھانے سامنے بیٹھے ہوئے پوچھا تھا۔ کس بارے میں؟ وہ سگریٹ سے لگاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کل مہندی ہے چھوٹے سائیں کی اور ان کی بہن ہما۔ میں نہیں جا رہی، میرا موڈ نہیں ہے، انہوں نے دو ٹوکر پاس میں کہا تھا۔ اب تو موڈ دیکھے گی، تو نے ایک احسان کیا، انہوں نے کتنے کیے ہیں، تجھے پولیس والوں سے بچایا، تجھے ابھی تک ایک باڈی گارڈ گاڑی سب دی ہوئی ہے، خود فون کر کے کہا ہے آنے کے لیے۔ برقا نے تفصیل بتائی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کل مہندی میں جاؤں گی، بس رات کو یا صبح ہوتے ہی واپس آ جاؤں گی۔ پر انا پربر کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے، بس میں نے کہہ دیا۔ اب پہنے گی کیا یہ بتا؟ پینٹ شرٹ؟ وہ ہنس کے پڑی تھی۔ تو جو اپنے لیے خریدے گی میرے لیے بھی لے لینا، میں تو لے آئی، رخ دکھاتی ہوں۔ اندر شاپنگ بیگ لینے گئی تھی، اس میں گرین کلر کا بہت پیارا لہنگا تھا۔ اچھا ہے، انا نے سرسری سے کہا تھا۔ ہے نا؟ میں ایک نہیں لائی، دو لائی ہوں، اس نے دوسرا بھی نکالتے ہوئے کہا تھا۔ ہم بھی تو آخر امیر لگے نا، اگلے 2 دن کے لیے اگر رہے گی تو پہن لینا، نہیں تو تیری مرضی۔ اگلے دن صبح ہی دونوں حویلی کے لیے نکل گئی تھی اور وہاں پہنچتی سب نے اچھے سے استقبال کیا تھا۔ پوری حویلی پھولوں سے مہک رہی تھی اور بندہ بھاگ دوڑ کر کام میں لگا ہوا تھا۔ زمان وڈیرا خود انا سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ راجو بی بی کو کمرہ دکھاؤ، زمان کی بیوی نے خوشی سے ملتے ہوئے ملازمہ کو کمرہ دکھانے کا کہا تھا۔ ابھی وہ اوپر جا رہی تھی، تبھی اس نے سامنے سے آتے نظر جبران پر پڑی تھی اور اس کی انا پر۔ وہ وہیں رک گیا تھا اور انا اسے دیکھ رہی تھی اور وہ غصے میں سار سے ہو کر نکل گیا تھا۔ دونوں کمرے میں آئی، کھانا کھا کر دونوں ہی لیٹ گئی تھی۔ شام کو رسم شروع ہونی تھی۔ چل اب سب آ چکے ہیں، نیچے ہم رہ گئے ہیں بس۔ برکھا بات جا دروازہ بجا رہی تھی، تب انا اندر سے نکلی تھی اور برکھا وہیں سن ہو گئی تھی۔ کیا ہے؟ اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ اچھی قیامت ڈھا رہی ہے تو۔ آج تو سارے لڑکے گئے کام سے، الٹا ہی بولا کر، جب ہی بولا کر۔ پھر وہ شیشے کے سامنے آئی، اس نے بس خواب میں ہی ایسے کپڑے سوچے تو راجو پہن کے شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ سچ میں گرین لہنگا، ایئر رنگ، ماتھے پر بندیا، ہلکا سا میک اپ میں اس کی خوبصورتی کو چاند چاند لگا دیا تھا۔ وہ نیچے آئی تو کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جس نے پلٹ کر نہ دیکھا ہو۔ ایک نظر جبران پر پڑی، سامنے اسٹیج پر بیٹھا تھا، ہلکے گرین کلر کا کرتا پہن کر، اور انا کے دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ جلد سے مہندی کی رسم ہو رہی تھی، انا کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ کیسے اب ٹوکے چاہ کر بھی نہیں روک سکتی تھی، اس کا صبر ختم ہو گیا تھا۔ ٹوٹ کے اس نے بھی چاہا تھا، دل اس نے اسی دن ہار دیا تھا جب اس نے اسے پیسے دینے کے لیے آواز لگائی تھی۔ انا سے سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اٹھ کے وہ ہال سے باہر حویلی کے پچھلے حصے میں آ گئی تھی۔ صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا تھا اور پھول پھول کے رو دی تھی انا۔ برکھا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، انا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور برکھا کے گلے لگی تھی۔ مجھے سب پتہ ہے وہاں کیا ہوا، اس کار ڈرائیور نے مجھے بتا دیا۔ کسی کو کچھ مت کہنا برکھا، پر وہ تجھے چاہتا ہے، بس اس بات کو ہی چپ کر جا پلیز، قسم ہے تجھے۔ اور برکھا چپ کر گئی تھی۔ بڑے سائیں ذرا سائڈ پر آئیے گا، زمان کی بیوی کی شکل پر کچھ ناگوار سے تاثرات ہیں۔ کمرے میں اماں کہ اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ بڑے سائیں بڑی بری خبر ہے، کیا ہوا؟ خبر خیر تو ہے نا؟ وہ جبران کی ہونے والی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ وڈیرے زمان کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ سائیں فون آیا تھا، اس کی ماں کا۔ ابھی غصے سے کام لینے کا وقت نہیں ہے، میں جا کر بات کرتا ہوں۔ کیا بات کریں گے؟ عزت تو رول گئی ہے سب کی، اب کیا رہ گیا ہے ہمارے ہاتھ میں؟ ہاں تو پوری برادری میں پتہ ہے کتنا مذاق بنے گا اور کتنی بدنامی ہوگی۔ میں بات کرتا ہوں اس کے باپ سے۔ سائیں اس سے بات کرنے کی بجائے یہ سوچے کہ اب کرنا کیا ہے۔ کل شادی ہے جبران کی، کیا سوچنا ہے؟ جب وہ واپس آیا ہے، نہ صحیح سے بول رہا ہے نہ بات کر رہا ہے، محبت جو کسی اور سے کر بیٹھا ہے۔ سائیں زمان نے اپنی بیوی کو حیرانگی سے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی جس نے آپ کو بچایا تھا، اس سے؟ اور تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ میرا بیٹا ہے سائیں، وہ حالات معلوم کرنے کے لیے اس کی خیریں پوچھتی رہتی تھی ملازموں سے، روز کیا کرتا ہے، کیا سب بتایا ہے۔ میں نے اس کی الماری میں تصویر دیکھی ہے، اس کی پاگل ہو گیا ہے سائیں وہ، جب سے وہ وہاں سے آیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیا ہے، پر آخری بار ملازمے بتا رہے تھے کہ لڑکی کمرے سے غصے سے نکلا تھا۔ زمان چپ کر کے باہر آیا تھا تو سب مہمان رسم اور خوشخبری میں مصروف تھے اور دونوں لڑکیاں نہیں تھیں۔ ادھر ادھر جا کے دیکھا تھا، حویلی کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی، ایک بار بات کر وہ بھی جاننا چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتا ہے تجھے۔ میں کسی لڑکی کی زندگی خراب نہیں کر سکتی، میں کہہ چکی ہوں، تو اس ٹاپک پر بات نہ کر۔ وہ چلائی تو لڑکی رہے نہ تو۔ انا اور برکھا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ سائیں اب وہ انا کے قریب آیا اور انا نے آنسو اپنے پہنچنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ بھاگ گئی ہے سب کی عزت کو داؤ پر لگا کر۔ انا نے ایک دم زبان کو دیکھا تھا، یہ احسان پہلے ہی کیا ہے، میری جان بچا کر ایک اور کر دو، میرے بیٹے کو اپنا کر، میری عزت رہ جائے گی اور میرے بیٹے کی محبت مل جائے گی۔ اگر اپنی عزت کے لیے ہاتھ بھی جوڑنے پڑے تو وہ نیچے منہ کر کے ہاتھ اٹھانے والے تھے۔ کیا کریں آپ، میرے بابا نہیں ہے، پر جس دن آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا مجھے لگا میرے بابا نے رکھا ہے۔ وہ یہ کہہ کر زمان کے گلے لگی تھی۔ سب کو بتا دیا گیا تھا۔ سرگوشیوں میں جبران کے لیے سرپرائز تھا کہ انا کو پا کر
جبران کی مہندی لگانے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ کافی دیر سے اس کی نظریں انا کو تلاش کر رہی تھی پر وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ برقع لڑکیوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ برقع جی چھوٹے سائیں انا کہاں ہے؟ اس نے سب کے سامنے پوچھا تھا اور ساتھ بیٹھی اس کی کزن بہنیں سب نیچے منہ کر کے ہنس رہی تھی۔ سائی وہ تو چلی گئی ہے، اس نے کہا تھا، بس وہ مہندی میں تھوڑی دیر کے لیے آئے گی پھر واپس چلی جائے گی۔ جبران چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا نام لکھوں میں؟ آپ کے ہونے والے ہسبینڈ کا؟ جبران انا نے منہ سے نکلا تھا۔ عجیب سی خوشی تھی انا کے ساتھ۔ جبران کی بہن آئی تھی۔ بھابھی قسم سے مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی نیہا، میں اپنے بھائی کے لیے بڑی دعا مانگتی تھی، اللہ نے دیکھو کیسا سبب بنا دیا۔ ہاں کہہ کر نیچے منہ کر لیا تھا انا نے۔ اللہ نے کیسا سبب بنایا ہے، بے شک وہ قادر ہے، بے شک وہ رحیم ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں صبر کیا اور بہت کیا کہ آج مجھے اس کا صلہ اس کی محبت کی صورت میں مل رہا ہے۔ عجیب سا احساس تھا، ایک عجیب سی خوشی تھی انا کے چہرے پر، ایک عجیب سا سرور تھا۔ دلہن کے روح میں انا بے شک بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لال جوڑا اس نے زیب تن کیا تھا اور کوئی ایسی زبان نہیں تھی جس نے اس کی تعریف نہ کی ہو۔ نکاح خواں آ گیا تھا۔ شیزہ بنت حیدر علی، آپ کا نکاح جبران بن زمان اللہ کے ساتھ۔ سکہ راج الوقت اوس 50 لاکھ روپے حق مہر میں پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کا قبول ہے؟ قبول ہے۔ سب نے شور مچایا کا مبارکباد دی تھی۔ کالے رنگ کی شیروانی میں جبران بھی کمال کا لگ رہا تھا۔ اب باری جبران کی تھی، سب کو تھا کہ وہ شیزہ کا نام سن کے شاکڈ ہو جائے گا، سرپرائز ملے گا اسے۔ جبران بن زمان اللہ، آپ کا نکاح شیزہ بنت حیدر علی سے سکہ راج الوقت اوس 50 لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ ہاں قبول ہے۔ ایسے ہی بے سود وہ بیٹھا جواب دے رہا تھا۔ تم دوسری بار بھی اور تیسری بار بھی چپ کر گیا تھا۔ جبران زمان اللہ نے آواز لگائی، جی قبول۔ کیا کہا؟ دوبارہ بولی۔ اب کی بار وہ چونک گیا تھا شیزہ بنت حیدر علی حیدر پر۔ بابا، اس نے زمان کے منہ کی طرف دیکھا تھا، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، پہلے نکاح۔ جلدی سے سائن کر کے وہ اٹھ کر دوسری طرف گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شیزہ کا گھونگھر اٹھانا چاہا۔ بس کرے بھائی، رک جائیں، ابھی دیدار یار تو کمرے میں ہی ہوگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، بس سب کی بلا بلا سن رہا تھا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دماغ پر زور نہیں ڈالو تو جاؤ، تمہاری بیگم انتظار کر رہی ہے۔ اب کزنیں بہنیں انا کو اندر بٹھا کر باہر آ گئی تھی۔ جلدی سے اندر گیا تھا، دروازہ لاک کیا، راستہ انا کے قریب آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ خواب ہو اور آگے نہیں آئی ہو۔ کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ہوا کیا ہے، بس سب نے کہا بھابھی خود بتائیں گی۔ پر جبران کو لگ رہا تھا وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے پاس بیٹھ کر انا کو دیکھتے ہوئے اسے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور انا کی گھونگھٹ میں بس ہو گئی تھی۔ جبران، اسے اٹھاؤ گے نہیں؟ وہ چپ کر کے بیٹھا رہا۔ جبران، میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ اس نے گھونگھٹ اٹھا کر غصے میں کہا تھا، شیزہ انا ہوں میں اور مجھے اسی نام سے بلائیں۔ اور وہ یہ بات سنتے اس کے گلے لگ گیا تھا۔ شیزہ، یہ سچ میں تم ہو؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے چھو رہا تھا پاگلوں کی طرح۔ اب کہ انا بھی اپنے ہاتھ نہیں روک پائی تھی اور خود کو آگے بڑھ کر جبران کے گلے لگا لیا تھا۔ وہ ایسا ہو گیا تھا جیسے خود میں بسا لے گا۔ پتہ نہیں اسے کیا مل گیا، میری زندگی مل گئی ہے مجھے وہ تڑپ رہا تھا جسے اس کے لیے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے انگلی کی پوروں سے سہلا رہا تھا۔ شیزہ نہیں ہوں، مسز جبران نہ ہوں۔ اب مجھے شیزہ کہا نا، تیسرا قتل کر دوں گی، پہلے ہی 2 قتل کا الزام ہے مجھ پر۔ وہ بول رہی تھی اور جبران اس کی پوری بات ہونے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اچھا میری نکچڑی ضدی بے باک انا بیوی، آئی لو یو سو مچ۔ محبت شدت خواہش پیار لٹاتی اس کی آنکھیں زندگی کی پہلی اور خوبصورت رات گزر گئی تھی۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول۔ رائٹر ہے منتشا اور اس کی ناول کا نام ہے بے باک انا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ رائٹر نے اس میں بہت سارے جملوں میں جو ہے نا وہ الفاظ چھوڑے ہوئے تھے اور وہ پڑھنے میں کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے آپ لوگ مجھے بلیم نہیں کر سکتے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ میں مان رہی ہوں کہ میں کافی اٹکی ہوں، کیونکہ جب ایک جملہ لکھا ہوتا ہے اس میں اگر ایک جو مین اس کا ورڈ ہے وہ بھی اس میں اسکپ کیا ہو تو پھر پورا جملہ انسان کیسے پڑھتا ہے؟ پھر جب وہ ایک بار پڑھتا ہے تو دوبارہ وہ ٹھیک سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اسے پڑھنے کی۔ آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔